رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. عظیم الکریم، سبحان اللہ. قاری رحمۃ اللہ صاحب اتنی خوبصورتی سے آپ نے اپنا فرض انجام دیا. سبحان اللہ. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یہ واقعی آج کل کے حوالے سے، خاص طور پہ آج کی یہ تاخراتوں کے حوالے سے، آخری عشرے کے حوالے سے، یہ بہت اہم پیغام آپ نے بہت خوبصورتی سے. جزاک اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 23 رمضان، الحمدللہ آپ اور میں ہم سب اکٹھے ہیں اپنا رمضان ٹرانسمیشن، یہ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اپنا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. ہمارا ساتھ آخری عشر میں ہے، داخل ہے اور تاخراتوں میں ہے، اس خاص تاخرات کی تلاش میں بھی ہے جو ہم دعا گو ہیں. ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ تاخرات لیلۃ القدر ضرور پہنچے. اور دیگر ساتھ آج کے موضوع کی گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا اپنے مہمان کا میں آپ کو تعارف کرا دوں. آپ جو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ان کو پہلے سے جانتے ہیں، لیکن میرے لیے بھی شرف حاصل ہے کہ میں آپ کو بار بار آپ کا تعریف کرتا ہوں آپ کی، جو کہ بنتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف اسلم بھراؤ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے آنے کا ہمیشہ سے شکریہ، بار بار آنے کا شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ سے تعارف کرانے. نہیں، ناٹ ایٹ آل. میرے خیال سے یہاں تعریف ایک اور بھی ہونی چاہیے کہ آپ نہ کہ صرف آف کورس ماشاء اللہ دانشور تو ہیں اینڈ بہت سافٹ اسپوکن ہے، ویری ویل سافٹ اسپوکن، لیکن آپ کا جو محبت ہے شیئرنگ نالج، وہ اس حد تک ہے کہ آپ کا اپنا رسالہ افکار کے نام سے جو پبلشنگ ہے، جو کہ ہم اکثر چلتی رہتی پیریوڈکلی، اور آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ وہ بھی کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں تبھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے، کیونکہ آج کا موضوع جو ہے اس کی ابتدا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ موضوع اس طرح کا ہے کہ بہت اہم ہے، بہت گہرا ہے، بہت نازک ہے، انتہائی گہرا، انتہائی اہم، انتہائی نازک، اس حد تک کہ، اور یہ پھر عاطف صاحب کی طبیعت کے بارے میں بھی آپ کو شاید تعریف ہوگی کہ جب اس پروگرام میں آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے جب آنا تھا، اس موضوع پہ ہم نے بات کرنی تھی، تو عاطف اسلم بھراؤ صاحب پوری رات جاگے رہے اور تحقیق کرتے رہے. He's been reading research papers تاکہ کوئی غلطی سے غلط بات نہ چلی جائے. یہ ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم لوگ بھی یہاں موجود ہیں. اس لیے بھی آپ جیسے لوگوں کو ہم ضرور بلاتے ہیں. صاحب تھینک یو ویری مچ فار دیٹ رسپانسبلٹی. تھینک یو، جزاک اللہ. موضوع کے حوالے سے آج ہم خدا کی اس مخلوق، اس شخصیت، ان شخصیات کے بارے میں بات کرنے لگے جو الحمدللہ ہم سب کو، خیر اللہ عطا فرمائے سب کو، سب کے آس پاس ہوتے ہیں. یہ خدا کی وہ مخلوق ہے جس کے حق جو ہے، جس کے حقوق جو ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے ہمیں دے دی. ہماری ذمہ داریاں ان کے بارے میں، ان کی طرف جو ہیں، ان کی آمد سے ہی پہلے آ چکی ہیں. میں بچوں کی بات کروں، یہ وہ پیاری مخلوق ہے خدا کی، وہ نادان، وہ معصوم مخلوق کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے والدین اچھے ہوں، اچھے کردار کے ہوں. یعنی کہ ہم جب اپنے لیے کوئی پارٹنر بھی چوز کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہماری اگر اولاد اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گی، وہ نعمت و رحمت دے گی، تو ہمیں اس کردار کے اوپر اترنا ہے جن کے حقدار ہماری اولاد ہو. یہ ہیں وہ بچے. ان کی تربیت کے بارے میں ہم آج بے حد بہت بات کریں گے، لیکن سماجی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں کس طرح اتار رہے ہیں، کس طرح نہیں اٹھا رہے. یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھی. ایک مثال میں آپ کو ابتدا میں دینا چاہوں گا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا غلام کو اپنا بیٹا بنایا، زید کی بات کریں، اور آپ کو جب زید بن محمد بھی لوگوں نے کہا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، پھر مجبور ہے نا، قرآن میں جا کے اللہ تعالیٰ نے وضاحت پیش کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوسائٹی ہے، انسان ہے، گنہگار ہے، آپ کو تانے ملتے تھے کہ تم تو ہو نا وہ غلام جو تھے، تم تو وہی ہو نا. آپ تربیت کی انتہا دیکھیں کہ جب زید رضی اللہ عنہ کی یہاں اولاد ہوتی ہے تو آپ کی اولاد اسامہ کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گود میں لے کے پھرتے. وہ شفقت، وہ محبت دیتے ہیں جو آپ نے اپنے پیارے نواسوں کو بھی دی ہے اور ہم نے سب نے دیکھا. اور جب اسامہ جوان ہوتے ہیں تو ان کا رتبہ کہاں تک جاتا ہے
کہ آپ اسلام کے اس لشکر کے سربراہ میں سے بنتے ہیں. وہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں آپ کو، اسامہ رضی اللہ عنہ کو، جس طرح آپ کے باپ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت کا اثر، یہ ہے وہ شفقت جو اولاد اور بچوں کو ہمیں دیں گے. کیا ہم دے رہے ہیں، کیا نہیں دے رہے؟ قرآن اسلام ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. بریک کے بعد. رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آج کا موضوع جو ہے میں نے کہا انتہائی اہم ہے، انتہائی نازک بھی ہے، اور ہم تلخ باتیں بھی کریں گے، لیکن بنیادی باتوں سے ابتدا ضرور کریں گے. ہم بچوں کی بات کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ رحمت، وہ نعمت ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ہمارے لیے رحمت ہے اور یا نعمت ہے، اور ان کے جانے سے اگر اسی طرح چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ وہ ہماری مغفرت کا باعث بن جاتے ہیں. ان کی کیا حقوق ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں بطور والدین، بطور سوسائٹی، ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ عاطف حسن راؤ صاحب بھی آج موجود ہیں، جو اس کے اوپر ریسرچ کر کے ٹھیک ٹھاک انفارمیشن لے کے بیٹھے ہوئے اینڈ وڈ لو ٹو شیئر اٹ ود یو اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو شیئر اٹ فرام ہم. لیکن اس سے پہلے، آج کی گفتگو سے ابتدا سے پہلے میں چاہ ہی رہا ہوں کہ ہمارے بھائی ذوالقرنین اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت آواز رکھتے ہیں، کیا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں. السلام علیکم ذوالقرنین، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ آج ابتدا میں کون سا کلام پڑھ رہے ہیں؟ میں چپ کھڑا ہوں دربار مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ کریں. میں چپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. چشم تر سے جاری آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری. چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں. اور کیا لکھتے ہیں شاعر کہ میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا گم ہو کے رہ گیا
اور خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اور میرے رب کا مجھے پر ابھی کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اللہ اکبر، کرنیں نکل رہی میرے وجود سے بھی، کرنیں نکل رہی میرے وجود سے بھی، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ذوالقرنین بھائی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی آواز کی اور آپ کی پڑھنے کی جو طاقت ہے، وہ قوت یہ ہے کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے 2 سال پہلے وہ منظر میرے سامنے آ گیا جب میں دربار مصطفیٰ میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ راستہ ہموار کر دیا جنت البقیع میں سجدے کا، اور اس سجدے میں جو کیفیت تھی میری اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے یاد دلا دی اس کی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اگر ذات یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک لے کے جب واپس آئیں گے گفتگو کریں گے آج کے اپنے موضوع پہ، ہمارے بچوں کے بارے میں، آپ کے، میرے، ہم سب کے بچوں کے بارے میں۔ رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، میں اس وقت فوراً آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں، ہمارے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پیارے، سب کے پیارے، اور ماشاءاللہ بچوں کے حوالے سے جب گفتگو ہو تو اس جیسا پیارا دوست، پیارا شخص کیوں نہ ہو۔ آپ آف کورس مقبول مزیدار اداکار بھی ہیں، گلوکار بھی ہیں، اور بہت اچھے دوست ہیں، جیسے میں نے کہا ندیم جعفری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے آنے کا، بار بار آنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کے بلانے کا، اور اتنے خلوص سے بلانے کا بہت شکریہ۔ یو آر کنڈکٹنگ اے ونڈرفل ٹرانسمیشن، ناٹ اونلی یہ محبت ہے، ڈفرینٹ اینڈ یونیک فرام دی ادرس۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہماری کوشش ہے کہ جتنی سادگی میں لیکن جتنی اہم موضوع کے اوپر اچھی طریقے سے بات ہو سکے، دیٹس واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو۔ یہی حاصل ہے بالکل، کہ ہم سوچ اور فکر ایک اجاگر کر سکیں۔ اسی سلسلے میں آج کا موضوع جیسے ہے، اگر آپ ابھی ہمارے ساتھ جڑیں، میں آپ کو بتا دوں عاطف اسلم راؤ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ بچوں کے حقوق کی بات تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، اس پہ لازمی بات ہے، لیکن میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور میں نے جیسے کہا تھا ابتدا میں تھوڑی سی کرخت بات لیکن سچ بات کریں گے، اور چاہے ہماری یہی ہے کہ ہم اپنی گریبان میں جھانک کے اپنے آپ کو بہتر کریں اس مہینے کا، اور ہمارے دین کا بھی یہی مقصد ہے، اصلاح کریں اپنی۔
تقریباً 2018 کے مطابق تقریباً 12 بچے پاکستان میں روزانہ تشدد کا شکار ہوتے ہیں. ایوری ڈے. These are 12 souls. ان کے بارے میں، تشدد کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے خیال سے بہتر ہے اگر ہم ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں. we're very lucky، خوش قسمت سمجھتے ہیں. پروفیسر رائد افضل صاحب، آپ ماہر نفسیات ہیں اور سائیکالوجسٹ، اینڈ آپ کی پبلیکیشن بھی المیزان کے نام سے. ان سے بات کرتے ہیں تشدد کے حوالے سے، پھر آتے ہیں واپس گفتگو پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم پروفیسر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ سر. ہاں جی تھینک یو. آج کا موضوع جو ہے انتہائی اہم ہے، جس کے بارے میں بات جتنی بھی کی جائے کم ہے، اور جس طریقے سے کرنی چاہیے وہ بھی ہونی. میں چاہ رہا تھا کہ آپ جیسے شخص کے ساتھ ہم ابتدا کریں. سر، چائلڈ ابیوز جو تشدد ہے بچوں کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا علم دے کہ تشدد کس نوعیت کا ہوتا ہے، کس کو ہم تشدد تصور کرتے ہیں. دیکھیے تشدد جو ہے نا، اگر پاکستان کے ریفرنس میں بات کرنی ہے تو میں نے پچھلے 20-25 سال میں پورے ملک میں جو بچوں کو ڈیل کیا ہے تو تشدد 3 قسم کا ہے جی. اور آپ اس کی تکونی شکل بنا سکتے ہیں، پیرامڈ بنا سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو تشدد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہیں. بالکل. یعنی کہ بچہ جو ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کبھی مار لیتے ہیں نا تو وہ شاید اس کو اتنا سیریسلی افیکٹ نہیں کرتا جتنا اس بچے کو اگنور کرنا افیکٹ کرتا ہے. بالکل اٹینشن کا فیکٹر ہے. بالکل اٹینشن کا فیکٹر، جو کہ ہمارے نزدیک جو میں نے پیرنٹس کو دیکھا ہے، جو میں نے بچوں کو دیکھا ہے، اور سینکڑوں میں، اگر ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں دیکھا ہے، وی اگنور آور چلڈرن. بچے اگنور ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو مرد حضرات ہیں، بہت سارے جو ملک سے باہر رہتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، کاروباری ہیں. جب وہ صبح میں سو رہے ہوتے ہیں تو بچہ اسکول چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنی دکان پہ چلے جاتے ہیں، جب وہ گھر آتے ہیں تو بچہ سو گیا ہوتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ سر اگر وقت دیتے بھی ہیں تو توجہ نہیں دیتے، کیا آپ یہ بھی صحیح کہیں؟ اچھا، میں اس کی طرف سر آ رہا ہوں نا، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. جی پلیز. اچھا، تو ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کبھی ہمیں کوئی مسئلہ پتہ چل جائے تو ہم فائٹنگ والی نیشن ہے نا، پرو ایکٹیو نیشن نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے کوشش کریں. جب تک کوئی مسئلہ نہیں سنتے ہم نے ایکٹ نہیں کرنا. بالکل. تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے بچے کا مسئلہ ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. بالکل. اس وقت سر ہمارے بچے، ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے کیونکہ ہم مینٹلی کہیں اور آکوپائیڈ ہوتے ہیں. جی. اچھا، اب یہ سب سے بڑا ایشو ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں تو کام ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو 20 منٹ دے دیں جی، لیکن اس 20 منٹ میں آپ وہاں مینٹلی موجود ہوں. بے شک بے شک. یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا. رائٹ. اچھا، پھر ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے ایڈلٹ کانٹینٹ ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ چلا دیتے ہیں. اچھا سر، جو ہمارے ٹاک شوز ہیں اور ریڈ کلر کی بریکنگ نیوز ہیں اور ٹی وی کے ڈراماز ہیں، یہ انڈائریکٹلی بچے کے اوپر تشدد ہے. ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایڈلٹ کانٹینٹ بچے کو جتنی بری طرح سے افیکٹ کر رہا ہے وہ ان کو پری میچورلی ایڈلٹ بنا رہا ہے، ان کا چائلڈہڈ کھو رہا ہے. جی بالکل. معذرت سے سر، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہم اس میں بعض اوقات فخر یا تفریح سمجھتے ہیں کہ جب بچہ بڑوں والی چیزیں دیکھ رہا ہے یا بات کر رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے. بچے کو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا لیکن اسے لال مسجد کا ایشو پورا پتا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. بچے کے ساتھ ہم نے لوڈو نہیں کھیلی، اللہ کچھ نہیں آتا لیکن اس کو سارے پولیٹیکل ایشوز پتا ہے کہ یہ اسکینڈل ہے تو فلاں اسکینڈل. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ارلی ایج میں جو بچے اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں وہ بہت بڑا تشدد ہے. ہم اس کو تشدد مانتے ہیں. بالکل. تو اس کے بعد پھر وہ جو فزیکل ابیوز ہے نا سر، جسمانی تشدد، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں نوٹ کرنا ہے، جس کو سائیکالوجیکل ورڈ میں بول دیتا ہوں پھر ایکسپلین کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایموشنل بینک اکاؤنٹ. تھینک یو. بالکل، ایموشنل بینک اکاؤنٹ. جی، وہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو بہت سارا پیار اس کے دل میں ڈپازٹ کر دیا. جی. آپ نے اس کے ساتھ کشتیاں کی، کرکٹ کھیلی، لوڈو کھیلا،
بھاگے دوڑے, اس کو درخت پہ چڑھنا سکھایا, اس کے کپڑے بدلے, اس کو کہانی سنائی, یہ آپ نے سارا اس کے دل میں ڈپازٹ کر دیا. جی. پھر کبھی اگر آپ نے یہ کا دفعہ ہوتے میں آ کے کبھی اس کو تھپڑ مار بھی دیا, اس کو ایسے اٹھا کے بستر پہ پھینک بھی دیا, یا اس کو قسم کا ہلکا سا تشدد کر بھی دیا, تو آپ نے اپنے ایموشنل بینک اکاؤنٹ سے وڈرا کیا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو اگر کرنسی میں لینا ہے تو آپ نے 1 لاکھ روپے کا پیار اس کے دل میں ڈپازٹ کیا ہوا تھا. کیا بات ہے. ایک دن آپ نے اس کو تھپڑ مارا تو آپ نے 10,000 روپے وڈرا کر لیا. اب ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم بچوں کے ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں تو ڈپازٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. بالکل. اکاؤنٹ بالکل خالی پڑا ہوا ہے. بالکل بالکل. تو یہ بڑا خطرناک ہو رہا ہے ہمارے کلچر میں, جس طرح بچے. اچھا پھر تشدد کی بہت فارم دیتی ہے, یہ سچ میں بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں بولنے لگا. جی پلیز بالکل فرمائیے. سر یہ جو بچوں کو ہم کمپیئر کرتے رہتے ہیں نا, سچ جانیے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بچے کو کمپیئر نہ کریں, کبھی اس کو تھپڑ مار لیں ہلکا سا. کیا بات کیا آپ نے, کمپیریزن کے بعد سارا دن یہ ساری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے نا ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے کمپیئر کر کے. کیا خوب کہا آپ نے, کیا خوب کہا. یہ بچپن سے ہم نے اپنے اندر یہ زہر گھول دیتے ہیں ہم ایک دوسرے کے اندر بچوں کو. بالکل خوب کہا آپ نے, بالکل صحیح. پھر ہماری اپنی پرسنالٹی نہیں بنتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ٹوٹلی ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو ناپتے رہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ ہم ایک ایسے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ پھر وہ کچھ اس عذاب سے نہیں نکلتے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی وہ نئی گاڑی بھی لیتے ہیں, وہ نیا موبائل بھی لیتے ہیں, نئے کپڑے بھی لیتے ہیں, تو صرف اس لیے لیتے ہیں کہ دوسرا کیا کہے گا, اپنی خوشی نہیں لیتے. صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو کوئی اپنی انجوائمنٹ نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو خدا یہ بچوں کو کمپیئر کرنا تو بند کر دیجیے. بہت 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 خوب کہا آپ نے پروفیسر صاحب, بہت بہت خوب کہا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے صاف الفاظ میں ہمیں بنیادی نقطے بتا دیے کہ تشدد جو ہے وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے اور ہم لوگ رکھتے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ سرکار, آپ نے فون کیا, تھینک یو ویری مچ. اور آپ کی ہماری دعائیں ہیں کہ آپ جس کام میں نکلے ہوئے ہیں واقعی اس میں سیلاب کی طرح سامنے آپ کا مسئلہ ہے, اور آپ بہت کم ہے میں جانتا ہوں جو سائیکائٹری سائیکالوجی کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے کام کرے خاص طور پہ. خواتین حضرات, ہماری گفتگو ابھی جاری ہے. ہم نے الحمدللہ کیونکہ رمضان کا مہینہ شیخ اسد بھی آئیں گے, یوگی منور بھی آئیں گے, ذوالقرنین بھائی سے ہم پھر کلامات بھی سنیں گے, ندیم بھائی سے بھی گفتگو ہوگی, عاطف صاحب سے بھی گفتگو ہوگی, بچوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی. لہٰذا میں خاص طور پہ آپ سے کہوں گا آج بہت توجہ سے بات سنیے گا, ذرا سمجھیے گا, دل و دماغ کھول کے. بریک کے بعد واپس آ کے گفتگو آگے بڑھائیں. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارے سیگمنٹ ابھی شروع ہونے والے. شیخ اسد کچن میں موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اور مہمان میں سے ندیم جعفری صاحب بھی موجود ہیں, عاطف اسلم راؤ صاحب بھی موجود ہیں. موضوع ہمارا بچوں کے حوالے سے, لہٰذا گفتگو بھی آگے انشاءاللہ ضرور جاری رہے گی, اور پلیز جڑے رہے گا. یہ انتہائی اہم ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہے. لیکن چونکہ ہماری ذمہ داری تربیت کی بھی ہے بچوں کے لیے, اور اس وقت ہم سب کی تربیت کے لیے ہے, خاص طور پہ جب سے کرونا وائرس کا مسئلہ آیا ہے, تو ہم یاد دہانی کے لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہاتھ دھونے کی اہمیت کیا ہے. اس لیے میں نے ریکویسٹ کی, شیخ اسد السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ذرا اپنے, کیونکہ آپ کی زیادہ سنیں گے ان ہائیجین ایسپیکٹ, تو میں چاہوں گا کہ پلیز آپ لوگوں کو ذرا یاد دلائیں کہ ہاتھ دھونے کا طریقہ, اصل طریقہ کیا ہے. جی بالکل, جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا ضروری ہیں اور جرمز ختم ہو جائیں گے. اور لائف بوائے نے اس کی کچھ اسپیشلی بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی ہیں, لیکن بچوں کے لیے کچھ آپ کہہ لیں کہ ہاتھ دھونے کے نام دے دیے ہیں تاکہ آپ وہ اسٹیپس کرتے جائیں اور آپ کے ہاتھ 20 سیکنڈ بھی جو ہے ہو بھی جائیں گے اور ہاتھ بھی واش ہو جائیں گے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے جی آپ نے لائف بوائے سوپ لینا ہے. اب اس کو جب ہم رب کریں گے تو ہم نے اس کو نام دیا ہے دوستی. اس طرح سے آپ کریں تو یہ ہمارے پاس ایک اسٹیپ آ گیا دوستی کا. دوستی کے بعد آپ کریں گے لڑائی, ٹھیک ہے, یہ ہو گئی لڑائی. اس کے بعد یہ آپ اس طرح کریں گے تو یہ مگرمچھ بن جائے گا, رائٹ. یہ آپ نے مگرمچھ بنا لیا. اس کے بعد آپ فش بنائیں, لائک یہ دیکھیں اس طرح سے فش بنائیں. فش بنانے کے بعد اب آپ نے اس طرح سے دونوں ہتھیلیوں کو راؤنڈ گھمانا ہے, اٹس مین چابی گھمائیں, ٹھیک ہے. یہ آپ چابی گھما رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو
वॉश कर लेना है। 20 सेकंड भी हो गए और आपके हाथ से तमाम जर्म्स जो हैं वो भी क्या हो गए, बिल्कुल फिनिश हो गए। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन जर्म्स से साफ़ हो जाएंगे। और साथ जैसे कि हम रोज़ बता रहे हैं कि जब आपने वॉश कर लिया लाइफ बॉय से, आप सैनिटाइज़ नहीं करना अगर आप किचन में काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल हैं आप, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज़ कर सकते हैं। लेकिन चूल्हे के साथ जब आपने काम करना है तो आपने हाथ को सैनिटाइज़ नहीं करना। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच शेफ असद। मुझे आज के वाक़े के हवाले से और ये स्टेप्स के नाम के हवाले से अपनी बेटी ख़ास तौर पे आफिया याद आ रही है, जिससे मुझे सिखाती थी कि हाथ धोने का तरीका बाबा ये होना चाहिए। आज भाई मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारा मौजू इतना अहम है, मेरे दिल के बहुत करीब भी है और इंतहाई अहम है, जिसके ऊपर कम बात की जाती है, तो हम गाय बगाए शेफ़ असद से भी बात करेंगे, योगी मुनव्वर से भी करेंगे। लेकिन मैं इब्तिदा में, क्योंकि बच्चों के हुकूक के हवाले से मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी गुफ्तगू ज़रूर करें। अब थोड़ा बताइएगा कि हमारे दीन के हवाले से बच्चों के जो हुकूक हैं उनमें से क्या हक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि आज आपने इतने अच्छे टॉपिक का इंतखाब किया है और ये हम सब की बहुत ज़रूरत है कि हमें मालूम होना चाहिए कि दीन इस्लाम इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई कर रहा है। तो जहाँ तक बच्चों के हुकूक का ताल्लुक़ है, तो एक एस्पेक्ट तो आप पहले बयान कर चुके हैं कि इसका जो सिलसिला उस वक्त आगाज़ होता है जब हम अपने बेटर हाफ़ का इंतखाब करते हैं। जब एक कपल बन रहा होता है तो उस वक्त इस्लाम ने ये क्राइटेरिया हमें दिया है कि कोशिश करें ऐसा कपल बनाएं या ऐसा जोड़ हो कि जो दीन की समझ रखता हो, जो दीन पर अमल करने वाला हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातुवस्सलाम ने फरमाया, लोगों के इंतखाब की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लेकिन कामयाबी उसको होती है कि जो दीन को पहली प्रायोरिटी देता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बच्चे के हुकूक इस दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ इंसान की जान की हिफाजत के बारे में ताकीद की है, तो वही ताकीद बच्चे की हिफाजत के लिए भी है कि जब पेरेंट्स को पता लग जाता है कि अल्लाह तबारक व ताला उन्हें नेमत से नवाजने वाला है, तो उन्हें चाहिए कि उसकी स्पेशल केयर करें। और उसकी केयर इस हद तक हुज़ूर अलैहिस्सलातुवस्सलाम ने बयान फरमाई, जब हम अहादीस का मुताला करते हैं कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने आकर एडमिट किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और मैं मैरिड हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोशिश किया कि वो चली जाए और ये अल्लाह और उसके दरमियान का मामला था, तो अल्लाह ताला से तौबा करे। वो औरत फिर आई और उस गिल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं फिर हुज़ूर की बारगाह में जाऊँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने बताया कि या रसूल अल्लाह मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब उसकी जिम्मेदारी तुम पर है, तो जाओ और इंतज़ार करो। जब उसकी बर्थ हो गई तो फिर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि या रसूल अल्लाह मुझे अब सज़ा दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी उसकी फीडिंग एज है, तुम्हें मदर फीड करना है उसे, तो जब तक वो रोटी खाने वाला नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें सज़ा नहीं दी जा सकती। वो फिर चली गई और उसके बाद जब वो अपनी गोद में बच्चे को लेके आई तो रोटी का टुकड़ा हाथ में था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि अब तुम्हें सज़ा दी जा सकती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं हमारे दीन में बच्चे की किस कदर अहमियत है। उसकी जान की हिफाजत के लिए सज़ा को मौखर किया गया, वो सज़ा जो ऐन कुरान में बयान की गई है। और दूसरी जानिब हम देखें, एक और एस्पेक्ट ये है कि अगर गॉड फॉरबिड ऐसा हो जाए कि मदर की डेथ हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर भी हमारे शरीयत ये कहती है कि अगर बच्चा जिंदा है तो उस बच्चे को ऑपरेशन के जरिए निकाला जाए। सुभान अल्लाह, ये अहमियत है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि तरबियत भी है और नशर-ओ-नुमा भी बुनियादी हक़ हुकूक में से है। हम भी ज़रा नशर-ओ-नुमा के हवाले से शेफ़ असद की तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज आपने हमारे लिए क्या तैयारी का सोचा है, इंतज़ाम किया है। आज तो मैं लिटरली सरप्राइज़ के तौर पे आया हूँ। थैंक यू अगेन फॉर द हैंड वॉश। बताइए जी, आज हम बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास कनौर मौजूद है और कनौर के सॉसेस जो हैं, केचप, चिली गार्लिक, तो आई गेस हर दस्तरखान पे ही रहता है, चाहे फ्राइड आइटम हो या फिर कोई भी सॉसी चीज़ आप बना रहे हो। तो आज हम चिली गार्लिक के साथ हम बनाएंगे चिली गार्लिक चिली मैकरोनी। ठीक है, और बहुत सिंपल रेसिपी है। और उसके साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, ईट प्लेटर के हवाले से भी, ईट ट्रॉली के हवाले से भी। आज हम बनाएंगे नान खटाई। ओके, वंडरफुल। आई एम श्योर ये तो फिर खास तौर पे बच्चों की पसंदीदा चीज़ आपने बना ली है। और इसके लिए क्या कुछ चाहिए मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन 1 कप हमने श्रेड कर लिया है चिकन को, लाइक 250 ग्राम्स के करीब, 1 पाव के करीब। उसके बाद 1 पैकेट मैक्रोनी बॉयल करके मैंने यहाँ रख लिया है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें, यहाँ पर मौजूद है हमारे पास चिकन क्यूब हम इसमें ऐड करेंगे। गाजर मैंने श्रेड कर ली है, उसके साथ शिमला मिर्च श्रेड कर ली है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें काली मिर्च, नमक
اور इसका मेन फ्लेवर चिली गार्लिक सॉस। तो By the way, ये पैकेट जो है ये कितने ग्राम का है, कितना बड़ा होता है? Because ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं। लाइक जो नॉर्मल लोकल हमारा ब्रांड है वो तकरीबन 500 ऑलमोस्ट 500 के करीब। बच्चों को भी पसंद है, आई एम श्योर नदीम आपको भी पसंद है ये। एग्जैक्टली है ना? मैं बड़ा करीब से झलकता हुआ लिखता हूँ जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो द वे दे लव देयर मदर माय वाइफ, और वो उनके लिए पास्ता कभी कभी ये सब, तो वो मैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं खुद बच्चा हूँ। स्वीट नहीं वो आप है, आई नो योर स्पिरिट माशाल्लाह इज एज प्योर एज अ चाइल्ड माशाल्लाह। चलिए जी, मीज़ान कुकिंग ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया है और मैंने ऐड किया है तकरीबन 1/4 कप। ठीक है, और आप सब जानते हैं मीज़ान कुकिंग ऑयल जो है ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ ओमेगास, बिल्कुल ओमेगा 3 एंड 6 मौजूद। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन क्यूब कनौर का, और तकरीबन ये हम ठीक है एक पूरा पैकेट डाल देंगे, यानी कि इसमें 2 क्यूब्स होती हैं, तो ये हम 2 क्यूब्स इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छा, इसके साथ सिर्फ राइस में भी अगर आप ये डाल दें तो बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। ये हमने ऐड कर दी है, उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कैप्सिकम। ज़बरदस्त, इस बहाने प्यारे बच्चे जो हैं फ्रेश सब्जी भी खा लेते हैं जी, इज़ वेरी वेरी हेल्दी। बच्चों कैरेट्स इज़ वंडरफुल। अच्छा, बड़ी डिफरेंट बात बताऊँ, मेरे 4 बच्चे माशाल्लाह, और मैं हैरान हूँ, वो बड़ों की तरह सब्जी खाते हैं, वो कहते हैं मुझे कच्ची प्याज खानी है, और मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि बच्चे तो इन चीज़ों से दूर भागते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और वो गाजरें तो खैर बच्चे शौक से खा लेते हैं, बट प्याज या लौकी या इस तरह की चीज़ें ज़बरदस्त, वो दे एंजॉय इट, दे लव इट। अच्छा, मेरे बच्चों को भी ना, मेरे नज़दीक मेरी बेगम का जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रॉफीज़ है वो ये कि मेरे बच्चों को ब्रोकली पसंद है। कहती है ब्रोकली पसंद है मेरे बच्चों को, ये ताज है मेरे लिए। और आई गेस मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि अगर आपने शुरू से उनको थोड़ा सा वेजिटेबल की तरफ लाएं, जैसे मेरे बच्चे जो हैं अमूमन बच्चे करेले नहीं खाते और मेरे बच्चे फरमाइश पकवाते हैं, तो वो यही है कि शुरू से अगर थोड़ा सा और कितना मुफीद है, खून साफ करने वाला करेला, बिल्कुल सो हेल्दी। अच्छा, अब ये हमने इसको इतना लाइक सौते करना है कि हमारी जो चिकन हमने क्यूब्स डाली थी वो इसमें मेल्ट हो जाए। अब वो मेल्ट हो गई है, खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा ये खुशबू। जनाब रोज़े को नुकसान पहुँचा नहीं आपके सवाल का एहसान पहुँचा। कनौर का चिली गार्लिक सॉस ये हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 कप। इतना? हाफ कप हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई सॉस हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ यही सॉस है। और अब आपने नमक जो है थोड़ा कम डालना है, बिकॉज इसमें हमने चिली जो बिल्कुल, और उसके साथ हमने इसमें क्योंकि चिकन क्यूब ऐड किए उसमें भी सॉल्ट होता है, तो मैंने जस्ट 1/4 टीस्पून के करीब डाला है। और ब्लड प्रेशर वाले ज़रा ज़्यादा ही एहतियात करें। और क्या खुशबू है, 1.5 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दी है ब्लैक पेपर। वाकई ये वो वक्त है जब मैं बाज़-औक़ात अपने मेहमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इधर आ जाएं, मैं उधर जा रहा हूँ। और जस्ट अब ये हम चिकन जो हमने श्रेड करके रखी थी ये हमने ऐड कर दी। और मेरा हमेशा की तरह एक सवाल है, क्या चिकन के अलावा भी कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसमें फ़िश ऐड कर लीजिए, आप इसमें चिकन के अलावा आप ब्रोकली, हाँ प्रॉन्स डाल लें, खाली वेजिटेबल से भी बना सकते हैं आप। ऑफ कोर्स, क्योंकि अंडा डाला जा सकता है, बिल्कुल बॉयल करके डाल, बॉयल करके अंडा डाल नहीं, जैसे अंडा हमने थोड़ा सा जैसे स्क्रम्बल की तरह बना लिया, वो ऐड कर दिया, बिल्कुल डाल सकते हैं, हागीना स्टाइल, बिल्कुल। और बस जस्ट अब इसको हम मिक्स करेंगे। कनौर मज़ेदार कनौर के दैट इज इजी यार बच्चों, आप लोग खुद जाके बनाओ, बस वो चॉपिंग जो है वो पेरेंट्स के साथ करना, और चूल्हा जो है वो बड़ा ज़रूर हो, लेकिन ये तो आप खुद कर सकते हो, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। और इसका कलर आप देखें, बड़ा खूबसूरत कलर आ गया है। आप इतनी माओं को नाराज़ कर रहे हैं ना इस वक्त, क्यों बच्चे किचन में जाके तो तहोबाला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कितनी माओं को मैं खुश कर रहा हूँ, क्योंकि इसी बहाने बच्चे हाथ बटाएंगे और किसी आरे जोगे लग रहे हैं। देखिए ये कुछ बातें होती है किताबी और कुछ रियलिटी होती है। नो मदर अलाउज द चिल्ड्रन इवन, आई टेल यू इन माय होम आई एम सो प्राउड टू अनाउंस माय सन माशाल्लाह कुकिंग करना शुरू हुआ है, और उसने वो समोसे बनाए हैं, वाह इतने लजीज, इतने खूबसूरत, 12 साल का, 12 साल का, वो समोसे बना रहा था। अच्छा जी, प्राउड ऑफ हिम। और फर्स्ट हमारी रेसिपी कंप्लीट है, सेकंड का मैं जस्ट थोड़ा बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद आप सेकंड रेसिपी बता दीजिएगा। अब ये गारंटी हो गया ब्रेक के बाद आएंगे, क्योंकि रेसिपी का नॉलेज मैंने आपको ब्रेक के बाद। थैंक यू।
रहमतों से भरा रमजान, रमजानुल करीम, क्योंकि अपना है रमजान। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। मैं थैंक यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको लालच दिया था दूसरी रेसिपी का, बिल्कुल। वो तो बिल्कुल तैयार हो गई, बिल्कुल तैयार है। और दूसरी रेसिपी भी बहुत जल्दी से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ और बहुत सिंपल है। नान खताई के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, ठीक है, 2 कप हमारे पास मैदा रखा हुआ है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें मिज़ान बनास्पति घी, जो कि मेरे पास यहाँ रखा हुआ है 1 कप। अच्छा, 1 कप आप ले लेंगे और हम इसको चेक करेंगे, ½ कप तक अगर ये ऐड हो गया तो हम वहाँ ही रोक देंगे, ठीक है। तो एहतियातन हमने 1 कप लिया है। उसके बाद आपको चाहिए पिसी हुई चीनी, ठीक है, पिसी हुई चीनी 1 कप, और उसके साथ 1 अंडा चाहिए, जो कि हम सिर्फ जब नान खताई को बना लेंगे तो उसके ऊपर वॉश करेंगे ग्लेज़ के लिए ना? जी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जस्ट ये है, आपने बस तो बुनियादी तौर पे तो सिर्फ ये 3 चीज़ें देखें। अब ये आपने मैदा लिया, इसमें आपने शुगर ऐड की, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप इस तरह से ऐसे थोड़ा बीच में गढ़ा बना लें ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें आप ये घी डालेंगे, खुद खो दे घी डाल के, और इसको हम मिक्सअप करेंगे। बस इतना मिक्स करना है कि ये जो नान खताई की शेप लेना शुरू कर दे। उसके बाद हम तकरीबन 180 टेम्परेचर पर इसको हम बेक होने के ग्रेट। आप देखते हैं ना, मैं सरप्राइज्ड। और ये ख़ास तौर पे मशहूर ये कि जब लाहौर से कराची फ़्लाइट आ रही होती तो हमेशा नान खताइयों की डब्बे आ और रहे उसकी जो है वो भी मैं सिखा चुका हूँ। अगर वो आपको रेसिपी चाहिए तो मेरी वेबसाइट पर भी है, और क्योंकि उसमें जो है छोटे बादाम डलते हैं, बिल्कुल। और उसके साथ मैंने एक इसमें अपनी वेरिएशन भी की हुई है, बेसनी नान खताई। अच्छा, वो भी किया, तो आप chefasad.com से देख सकते हैं। आप बनाएं, हम लोग गुफ्तगू जारी रखते हैं। तार में हमें क्या वो स्पैगेटी मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। वो पास्ता डेफिनेटली थे, आपका लगता है नहीं पहुंच गई है उसके ऊपर। नहीं भाई, माशाल्लाह एक पौध है जो कि आपकी इंस्पिरेशन से बड़ी हुई है, और आपने जो बच्चों के साथ प्रोग्राम्स भी किए हैं, और जैसे मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुझे जेन्युइनली चंद लोग होते हैं जिनकी रूह में ना एक प्योरिटी बच्चों वाली नज़र आती है, तो वाकई यू आर दैट पर्सन वाज बीन। सो इन योर ओपिनियन, बच्चों की और सोसाइटल, अब मैं पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो क्या आपको सबसे अहम जिम्मेदारी नज़र आती है जो हमारी फ़राइज़ में से होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ही ये माँ बाप बन जाना और फिर उस औलाद को परवरिश देना। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ये जो सिस्टम है, ये जो सब कायनात का निज़ाम चल रहा है, ये है इसलिए कि आप इसको आगे ले जाते हुए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। बिल्कुल। हम कैसे किसी के घर जाके देख के कहते हैं कि इसके बच्चे बड़े अच्छी तरबियत पा रहे हैं, या वो फलाना बच्चा बड़ा शरीर है, या इन बच्चों ने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। ये सारे जो व्यूज़ हैं, जो जनरल आप सुनते हैं रोज़मर्रा, ये एक्चुअली वो जिम्मेदारी है जो कि जिसके लिए हजरत इंसान खल्क किया गया। बेशक, लेकिन आने वाले को, बिल्कुल सही, आने वाली नस्ल को अपने से बेहतर करके क्या बात की है। लेकिन इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा, आपका स्टूडेंट, या आपके आसपास या मस्जिद में आप हैं कहीं भी, तो हम बतौर सोसाइटी क्या रोल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिकॉज इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो हमारे उस तरबियत में हमारा क्या हिस्सा हो सकता है? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि एक माँ बाप का अपने बच्चों के लिए जो बिहेवियर है, मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि दुनिया में लोग अभी तक इतने समझदार बाकी हैं कि वो दुनिया के सब बच्चों को एक तरह ट्रीट करते हैं, और स्पेशली जो लोग माँ बाप बन जाते हैं उनको दूसरों के बच्चों में अपना बच्चा नज़र आता है। तो बच्चे को हमेशा वैसा बिहेवियर देना चाहिए जिससे वो सबसे पहले एहसास जिम्मेदारी सीखने का शौकीन बने, उसे कमांड देनी चाहिए। अभी मैं उन कुछ बातों की तरफ आऊँगा जो ऑफ द कैमरा डिस्कस हो रही थी, और वो पहुँचानी बड़ी ज़रूरी है। पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ बात, मैं अपने कैरियर से सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन, एक्टर, होस्ट नहीं था, इतना इन होस्ट नहीं था। 2002 में एक बड़े चैनल से एक प्रोग्राम होता था, बच्चे बन के सच्चे के नाम से, और वो मोहिब मिर्ज़ा कंडक्ट करते थे। मैं आपको एक बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ आज, ये बात मैंने शायद कभी शेयर नहीं की कहीं पे भी। तो मैं अपने घर में, अच्छा, उस चैनल की म्यूज़िक भी मैंने बनाई है, और उसमें शुरू के रूए रवाओं में से हूँ मैं मौजूद। तो उस पर एक प्रोग्राम चल रहा था, बच्चे बन के सच्चे, और मोहिब मिर्ज़ा उसे कंडक्ट कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था। तो खालिद अलम साहब एक होते हैं, वो ज़माने में किड्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो व्हाट अ ग्रेट मैन। मैं अपनी वाइफ से कहा, मेरी नई शादी हुई थी उस ज़माने में, 2001-2 की बात है, या 2-3 की बात।
मैंने कहा ये प्रोग्राम देख रही हो? चलो यहाँ बड़ा अच्छा मज़े का प्रोग्राम है, मैं देखती हूँ उसके अंदर लतीफ़ों से ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। मैंने कहा क्यों? कह लगी वो बच्चे जो बात करते हैं वो बड़ी एकदम से बोल डालते हैं। ये उसने स्लैंग में अपने लैंग्वेज में बोला। बिल्कुल सही है। मैंने कहा आई वांट टू टेल यू समथिंग, ये मैंने बिल्कुल ऐसा ही बोला था खुदा की कसम। मैंने कहा ये प्रोग्राम मेरा है, आई स्वेयर टू गॉड, मैं रोज़े से बैठा हूँ और मैं अपनी वाइफ को मैंने कहा ये प्रोग्राम मेरा है और ये मुझे करना है। बड़ी अजीब सी बात है। तो मेरी वाइफ ने कहा आपके एक दोस्त कर रहे हैं, मुझे भी दोस्त है। मैंने कहा नहीं, मोहिब का ये काम नहीं है, मोहिब एक्टर है, वो हीरो बनने आया है, ये काम मेरा है। कहने लगी आप भी सिंगर हैं, बिल्कुल आप इतने काम कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये जुमला मैंने क्यों कहा है, बट इट इज समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, एंड आई स्वेयर टू गॉड आफ्टर सो लॉन्ग ईयर्स, 20 साल हो गए इस बात को, ऑलमोस्ट 18 साल, मैंने देखा कि हुआ क्या। मेरा सिंगिंग एंड एक्टिंग करियर साइडलाइन होके बच्चों के ऊपर फोकस कर गया मैं 2004 से। बिल्कुल। एंड फॉर 10 years आई डिड बच्चे बनके सच्चे। माशाल्लाह 10 years, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा। अच्छा बच्चे बनके सच्चे बहुत सारे लोगों ने किया, और इंतहा की जिम्मेदारी है ये, इंतहा की जिम्मेदारी। मैं सिर्फ ये तसव्वुर कर सकता हूँ कि क्या वजन, क्या बोझ वो आप समझते होंगे कि ये मैंने करना है। आपको पता है जब मैंने 4-5 जब मैंने पहली किस करने खड़ा हुआ ना, तो टीवी के ऊपर देखने से तो जो मुझे लग रहा था कि बच्चों से तो बड़ा मजा आएगा खेलने में, It became the most difficult task on earth for me. बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी ही बड़ी जिम्मेदारी है उतना ही मुश्किल लगता है, लेकिन उसी खुलूस से आपको निभाना पड़ता है। और आई एम रियली ग्रेटफुल कि नदीम ने किया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कलाम भी होंगे, योगी मुनव्वर भी होंगे, और ये गुफ्तगू बच्चों के हवाले से ज़रूर बढ़ेगी। रहमतों से भरा रमजान, रमजानुल करीम, क्योंकि अपना है रमजान। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज ये हमारे सेगमेंट्स जो हैं ये वो हैं जब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रौनक बढ़ती है, और आई एम श्योर आप भी महसूस करते हैं उसी रौनक को। आज मौजू हम बच्चों के हवाले से बात करें। शेफ़ असद इस वक्त जो है वो बच्चों के लिए उन्हें ख़ास तौर पे आसान और बहुत लजीज चीज़ बना दी, पास्तास और खताइयाँ, जो कि मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा आसान है जी। जो मैं चाहूँगा कि बच्चे ज़रूर करें। खुद कोशिश करो बच्चों, लेकिन बड़ों के साथ करना ज़रा डेंजरस चीज़ होती है। मौजू के ऊपर हमारी गुफ्तगू चलेगी। नदीम जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आतिफ असलम राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खूब बातें कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से लुक़मा एक ज़रूर डालूंगा, क्योंकि योगी मुनव्वर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये बहुत अहम है इस हवाले से कि जब हम बात करते हैं कि बच्चों का जो हक़ है, पहला हक़ उनके आने से पहले ही हो जाता है, वो ये कि आपने किसको चुनना है बतौर पार्टनर। तो मेरी रिक्वेस्ट अब सबसे है, ख़ास तौर पे फादर्स से, मदर्स से भी है, लेकिन फादर से ख़ास तौर पे है, रिमेन फिज़िकली फ़िट। क्योंकि अगर आपका बच्चा के चलो जी मुझे उठाओ, घुमाएं फिरें, ये वो खेलना कूदना, वी नीड टू बी एज फिट, ताकि हम बच्चों के साथ खेल सकें और वो तवज्जो दे सकें जो प्रोफेसर साहब ने, राइट साहब ने फ़ोन पे हमें बताया था, जिसकी हम भी बात करें। उसी सिलसिले में हम चाह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, योगी मुनव्वर से बात करें। कैसे आप? अगर आप बताएं मुझे। एब्सोल्युटली फाइन माशाल्लाह, यू लुकिंग एज स्वीट एंड चाइल्डिश एज द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। तो उसके हवाले से आज क्या हमें बताएंगे, व्हाट एक्सरसाइजेस, व्हाट पोजीशंस? देखिए, चूँकि जो टॉपिक है वो किड्स के ऊपर है, तो मैं कुछ तरह के पोस्चर्स बताऊंगा जो बच्चों को थोड़ा अट्रैक्ट भी करेंगे और उनको ओवरऑल फिट भी रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्री पोज से, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ये आपने ट्री पोज कर दिया, ट्री पोज करा दी। स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग पोस्चर से, बड़ा इजी पोज है, बच्चों ने इस तरह खड़ा होना है, ठीक है। और ये बच्चों के आर्म्स ऊपर आपने लेके जाना है, ठीक है। और आप कोशिश करें कि अपने राइट लेग को आप लेफ्ट वाली शिन पे रखें, या अगर आप ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, कोशिश ये करनी बच्चों आपने कि अपना ये जो लेफ्ट वाला घुटना है इससे ऊपर या इससे नीचे रखना है, इसके ऊपर मत रखना। अक्सर ये लोग गलती करते हैं कि अपने घुटने के ऊपर पाँव रख देते हैं, तो घुटने से या तो ऊपर रखें आप ऐसे, या उससे नीचे, या उससे नीचे रखें। अच्छा, ये वो बच्चे जो कि कर सकते हैं और करके शो ऑफ करेंगे ज़रूर करें, जो नहीं कर सकते सहारा ले लें, लेकिन वो मेरे ख्याल से पहली पोजीशन तो सब ये वाला भी है, देखिए ये भी आप कर सकते हैं, दोनों आप इजी कर सकते हैं। ये तो कर यार, ये तो बच्चे स्टार्ट कर ही सकते हैं। और ये आपका हो गया जी ट्री पोज। ये आप आर्म से पूरे ऊपर लेके जाएं, स्ट्रेच, ठीक है। अभी आपकी पूरी स्पाइन के लिए अच्छा है, यहाँ से आपको पूरी स्पाइन को स्ट्रेच मिल रहा है।
یا آپ کی شولڈرس ریلیکس رکھنے پہ گروتھ بھی ہوگی. اور آپ کے پوری برین سے لے کے آپ کی جو باڈی کا فلو بلڈ کا فلو ہے پوری باڈی میں بالکل وہ ہو رہا ہے. دیکھنے میں بڑا ایزی پوز ہے لیکن بچوں کے لیے بہت اچھا پوز ہے. اور کتنی دیر تک کرنا ہے یہ کر لیں ندیم بھائی 5 بریتھ 10 بریتھ دونوں سائڈ پہ کرنا ہے, رائٹ اور لیفٹ. اور بچوں 5 بریتھ کا مطلب ہے ایک سانس اندر ایک سانس باہر, یہ ایک بریتھ ہوتا ہے. بالکل. دوسرا ہے جی چیئر پوز بچوں کے لیے آتے ہیں. دیکھنے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہے بڑا ایزی. جسے کمفرٹیبل چیئر, یہ آپ کی اسکواٹس جو اسے کہتے ہیں اس کا آلٹرنیٹ ہے, اور یہ آپ کی ٹانگوں کے لیے بہت اچھا ہے. بچوں کی جو ان کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں یا تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے, یہ آپ کے گھٹنے کراس نہ کریں, پیچھے ہی رہیں سے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی کمر سیدھی رہے, آرمز اوپر کریں اور آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ یہ آپ کی جو ٹانگیں ہیں یہ آپ کے فلور سے پیرالل ہو جائے. بالکل, تو بڑا زبردست ہو جائے گا. یہ آہستہ آہستہ لے کے جانا, ٹھیک ہے, بالکل جہاں تک جا سلو سکتے کر کے, اور وہاں ہولڈ کرنا ہے. یہ ہولڈ کرنا آپ نے, ٹھیک ہے بچوں. یہ ہو گیا آپ کی چیئر پوز. آپ آرمس ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے, یہ ایزی. اور آہستہ اس کو آپ ہولڈ کریں 5-10 کاؤنٹ. اور اگر سامنے رکھنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, ایسے بھی رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بیلنس کے لیے. یہ آپ کا ہو گیا آسان. پھر آہستہ 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 آپ ایسے 10 بریتھس کے بعد بیٹھ جائیں گے. اور اب ہم کہیں گے 10 بریتھس کے بعد تو یہ ڈیفینیٹلی لیٹ جانا چاہیے. چلیں لیٹ جاتے ہیں جی, عمیر بھائی کی فرمائش. اور کوئی ہم جیسا ہوگا تو 10 بریتھ کے بعد گرے گا, ایک ڈھم کی آواز آئے گی. اچھا یہ اب ہے جی کوبرا پوز. ٹھیک ہے, آپ نے ڈرنا نہیں ہے. کوبرا بڑا مزیدار پوسچر ہے. آپ نے الائنمنٹ دیکھنی ہے اس میں. یہ میں یہاں سے لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ یہ میرا جو عام یہ والا جو ہاتھ ہے یہ میرے بالکل کندھے کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. انہیل کروں گا اور آہستہ آہستہ میں اپ کروں گا. ہلکی سے اگر آپ کی یہ کونیاں بینڈ بھی ہیں تو چلیں گے, بالکل, ٹھیک ہے. اور یہ بالکل آپ کوبرا فیل کریں گے. آپ نے یہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کے ایپس کے لیے بہت اچھا. یہ ویری ویری گڈ. اور بیک کو بھی دیکھنے میں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس سے ٹمی اندر نہیں جائے گی بلکہ باہر آئے گی؟ نہیں, یہ آپ کے اسپائن پہ ہوگا. یہ ویری گڈ فار ایپ مسلس. آپ کے سارے ایب چھپ جائیں گے. نہیں, میرے سارے ایب تو چھپے ہوئے ہیں, نکل آئیں گے باہر. تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے. 5 بریتھ 10 بریتھ. بچے بہت اچھا کرتے ہیں بیکاز فلیکسیبلٹی. جی ہاں, بچوں میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اب فلیکسیبلٹی سے زیادہ ایک اور وہ جو بچے بہت میں نے دیکھا ہے, اسپیشلی جو بچیاں ہوتی ہیں, ہاں وہ پوز. یس, میری بیٹی کرتی ہے. یہ بچوں کو بڑا مشہور ہوتا ہے شوق, یہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ بڑے یہ نہیں کر پاتے سوائے یوگی منور کے, بچے کر پاتے ہیں. یہ بچوں کے لیے بڑا مزیدار پوسچر ہے. اور پھر انہیل کیا آپ نے, چیک کریں آپ, اور ایکسیل پہ آپ یہ آپ نے اس طرح بچوں کو کرنا ہے. اور ہو سکے تو آپ اپنی پکچر شیئر ضرور کرائیے. ہاں پلیز. آپ ہولڈ کریں اور بریتھ آپ نے رکھنی, دیکھیں. اور اس میں ہم ڈیٹاکس بھی کر سکتے ہیں. ہاں, بریتھ آؤٹ. یہ ڈیٹاکس ہو رہا ہے آپ کا. ڈیٹاکس سے مراد کہ آپ کے خون کے اندر کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں نا, گندی گندی بری بری چیزیں, وہ صاف ہونا شروع ہو جائے. اور آپ نے ریلیکس کر لینا ہے اس کو تھوڑی دیر تک. اس کے بعد تو ریلیکس میں 5-10 سیکنڈ تک آپ بریتھ کریں گے. اتنا کیوٹ کوبرا نہیں دیکھا میں نے, پنک. یہ اپنا انٹرٹینمنٹ والوں نے رکھا ہے. فینٹاسٹک فینٹاسٹک. تو یہ 4 پوسچر ہیں. ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں ایزی پوز جو بچوں کے لیے لیگس کے لیے اچھا. دیکھیں رائٹ کو, اچھا میں دونوں سائڈ پہ کرنا آپ نے, رائٹ اور لیفٹ پہ. یہ اسد بھائی غور سے دیکھ رہے ہیں. اسد بھائی مجھے لگ رہا ہے چاہ رہے ہیں کہ کچھ. میں بھی یہی سوچ رہا تھا, گلابی کوبرا بڑا خوبصورت. اچھا, تو رائٹ آپ نے کراس کر کے یوں کیا, یہ ٹھیک ہے, لیفٹ آپ نے کیا. اچھا اس میں کیا ہے, آپ نے یہ رائٹ والا آرم ادھر لے کے اور لیفٹ پیچھے. اچھا یہ بچے نارملی فلیکسیبل ہوتے ہیں, بچے کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر بچوں جو بچے نہیں کر پاتے تو وہ بیلٹ یوز میں وہ کر بچہ ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا یہ. ٹھیک ہے, وہ بیلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ نے ایسے کوئی بیلٹ, کوئی رسی, کچھ اس طرح کی چیز. 1 منٹ خواتین و حضرات, بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کی پروگرام کے بیچ میں آ گیا ہوں. اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, گرم ہوگا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی انٹرنس ہو جائے, اگر وہ آ جائیں تو ان کے ذکر کے بغیر بنتا نہیں. آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی لاؤڈ اس کی خوشبو ہے کہ ہم یوگا ووگا سب بھول گئے. دیکھیں ہم اب یعنی ڈسٹرب ہو گئے, تو ہم بھی ایک بریک لیتے ہیں, آپ بھی ایک بریک لیں. بریک لے کے واپس آئیں گے تو ہم ذرا فیصلہ کرتے ہیں ہماری توجہ کہاں جائے گی. رحمتوں سے بھرا رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان.
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक से पहले यहाँ ज़रा हलचल सी मच गई थी कि दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, नाक कहीं और, नज़र कहीं और। शेफ़ असद जो है उन्होंने नान खताई आसान तरीन रेसिपी, इतनी आसान कि मुझे शक पड़ रहा है कि हो भी सकता है कि नहीं, बना दी है और खुशबू भी आ रही है, नज़र भी आ रही है। और यहाँ योगी मुनव्वर जो हैं बच्चों को ये बता रहे हैं और हम बड़ों को भी बता रहे हैं कि किस तरह आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज आपकी अधूरी रह गई थी बिकॉज नान खताई में चाह रहा हूँ ज़रा मुकम्मल कर दें। ये नान कताई ना के सब डिस्टर्ब कर दिया। भूल गए, आई एम सॉरी। कोशिश करते ये इनके पुराने कंपटीशन चलता रहता है दोनों एंड से। चलिए जी, राइट आर्म आप ऊपर ले गए, लेफ्ट पीछे की तरफ। अगर राइट लेग अक्रॉस है तो राइट आर्म ऊपर आएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही बताई है। ठीक है, अच्छा इनहेल करके और स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाना। ओह वाह, ठीक है। और अगर आप कोशिश करें कि आपका फोरहेड जो है, माथा आपके घुटने से टच हो जाए। बच्चों आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल स्लो स्लो, और सांस आपने रोकनी नहीं है, स्लो आपने ब्रीदिंग करते रहना है। बिल्कुल। और यहाँ पैसे होल्ड करके रखें इसको 5 अपने 10 काउंट्स तक। जरा तो अम्मी जब कहती है नहाओ तो उससे ही कह रही थी। और आहिस्ता से, अच्छा एक और लास्ट, बिल्कुल अगर टाइम है तो वन मोर प्लीज। वन मोर। ये बच्चों बड़ा इजी है आप लोग के लिए, फॉरवर्ड बेंड्स में। ठीक है, ये आपने राइट लेग, अच्छा ये आपने दोनों तरफ करनी है, मैं एक बता रहा था टाइम की कमी के बाद। ठीक है, इनहेल आपने करना है, आपने बैठना है स्ट्रेट है। ठीक है, आर्म्स ऊपर की तरफ ले गए और एक्सहेल करके, क्योंकि बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं तो वो ईजिली पहुंच सकते हैं अपने बिग टो तक। ठीक है, अगर फिर भी जो बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो अपने यहाँ से पिंडलियों को पकड़ सकते हैं, आपकी शिन को होल्ड कर सकते हैं। पकड़ और आहिस्ता से इनहेल करना है, जब एक्सहेल करें तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को नीचे लेके जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। और सर कहाँ तक लेके जाना है, घुटने तक या जहाँ तक जा सके। देखिए आपने वो नहीं करना, आपने स्ट्रेस नहीं करना अपनी बॉडी को, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स। तकलीफ होगी रुक जाना बच्चों। हो सकता है कि आपका भाई या बहन अच्छा कर रहे हो, आप ना कर सकें, लेकिन आपने ये नहीं करना कि उसके चैलेंज में आके आप करें और अपने किसी मसल को डैमेज करें। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली बच्चों में होता है कि जी कंपटीशन। नहीं बिल्कुल, वही प्रोफेसर राहिद अफजल साहब जो फ़ोन पे भी कह रहे थे कि जो चौथी चीज़ हम बहुत बुरी करते हैं बच्चों के साथ वो है कंपैरिजन, कंपटीशन। ये नहीं करना, आपका मुकाबला सिर्फ अपने आप के साथ है। ठीक है, अपने कल के साथ है, अपने कल के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच योगी मुनव्वर, थैंक यू। और मेरी इल्तिजा यही होगी कि बच्चों अपने वालिदैन को भी पकड़ो, अपने भाइयों को भी पकड़ो, बहनों को भी पकड़ो, सबको पकड़ो, ने कहो कि आप मेरे साथ ये करें, डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर। और वालिदैन प्लीज़ ये ज़रूर करें। आई थिंक जो अफेक्शन अटेंशन की जो बात हम लोग कर रहे थे, प्रोफेसर राहिद साहब ने भी कहा था, यहीं से इब्तिदा करें, क्यों ना करें, सेहतमंद चीज़ है, लॉकडाउन में बंद है, इट्स अ गुड हेल्दी थिंग टू डू टुगेदर। असम साहब मैं चाह रहा था साहब कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी और गुफ्तगू करें जो हमारे हकूक़ के हवाले से बात है। एक वाक़या मुझे याद आ रहा था जो मैंने नाम भी लिख दिए थे, और कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे के साथ खेल रहे थे और मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, और आपने एक बोसा दिया, आपने प्यार किया उसको। तो आपके साथ गालिबन एक दोस्त गालिबन अकरा बिन अहब, और उन्होंने कहा कि तुमने नवासे को पच्चीओं क्यों की है, प्यार क्यों किया है, मेरे तो 10 है इस तरह के, मैंने कभी नहीं किया। जिस पे आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी जो मैं कहना चाह रहा था, मन ला यरहम ला युरहम, यानी कि जो रहम नहीं करेगा उसके साथ रहम नहीं हो, यानी कि बच्चों के साथ शफकत का इजहार करना, मतलब ये मर्सी है, ये रहम है। तो ये हक जो है बच्चे का है, हमारी जिम्मेदारी है। देखिए ये रहमत और शफ़क़त की इतना बड़ा मामला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपना तारुफ़ कराया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्हीं औसाफ़ से कराया है, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये औसाफ़ वदियत किए उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमा दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बच्चे बड़े जिसको भी जब टाइम देते थे तो जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना, वो क्वालिटी टाइम देते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और हर शख्स ये फील करता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे ही करते हैं। तो इसी तरीके से हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दें, और प्यार के साथ साथ उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए कितने अहम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ये ब्लेसिंग दी है औलाद की सूरत में, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, तो उन्हें क्वालिटी टाइम दें। स्पेशली जो क्वारंटाइन हम घरों के अंदर, लॉकडाउन की सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर है, तो इसके अंदर आमतौर पे होता ये है कि ख़ास तौर पे जो फादर होते हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं जो घरों से बाहर रहते हैं और अब घर में रहना पड़ रहा है,
تو وہ سائیکلوجیکلی کافی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کیونکہ اولاد سے, گھر والوں سے اتنا زیادہ انٹریکشن عام دنوں میں ہوتا نہیں تھا. اب ہو رہا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت, تو اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں تاکہ بچوں کو یاد رہے اور یہ فیل کریں کہ چلو پہلے تو بابا بزی ہوتے تھے نا, اب گھر کے اندر ہیں تو مجھے اتنا اچھا ٹائم دے رہے ہیں, انہیں پڑھائیں بھی, انہیں لکھائیں, وہ جو آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں. بسا اوقات آپ اپنی انزائٹی کی وجہ سے انہیں اپنے سے دور کرتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی اور کام ہوتا ہے, آپ ذہنی طور پہ وہاں موجود نہیں ہوتے, آپ کا کوئی اور ہوتا ہے کہ چلو یہ کام ہے, ایک ٹاسک ہے, اس کو میں پورا کر رہا ہوں, تو بچہ جو کہہ رہا ہے وہ آپ سنتے نہیں ہیں. مجھے میں ضرور چاہوں گا بریک سے پہلے آپ یہ ضرور بتائیے گا, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بہت رہا ہے بچوں کے ساتھ, اس شفقت کو دکھانے میں, بچوں کے ساتھ اس طرح کا لگاؤ رکھنے میں آپ کو کیا ملا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک دو طرفہ عمل ہے. آپ اگر بچے کو پیار کریں گے تو اس سے زیادہ پیار کرے گا آپ کو. میں جیسے میری بیٹی ہے چھوٹی 5 سال کی, آئی ایم سوری آپ کو آپ کی بیٹی یاد آ رہی ہے, میں بچوں کا ذکر کر رہا ہوں. میں 2 بیٹیاں ہیں میری, ایک بیٹی ماشاءاللہ 20 سال کی ہے, بڑی ہے وہ. جو بیٹی چھوٹی ہے میری, وہ شروع میں تھوڑی سی ضعف تھی مجھ سے. اچھا. اور اس کی ریزن کوئی اور نہیں تھی, صرف یہی تھی کہ ظاہر ہے 3 بچے ماشاءاللہ پال کے بڑے ہو گئے, تو چھوٹا بچہ ایک نارمل انداز میں ذمہ داری کی طرح چل رہا تھا. مگر ایک دن مجھے ایسا لگا اس نے اپنا پیار مانگا مجھ سے, کہ میں لیٹا ہوا تھا تو وہ آ کے میرے اوپر لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ اس نے کوئی کمپلین کی کہ مجھے اس نے مارا یا کچھ کیا. تو میں نے اس سے کہا کہ آج سے تم یہاں میرے ہی پاس سونا. فرام دیٹ ڈے آج تک وہ سوتی میرے ہی اوپر ہے. وہ شی تھنکس بابا از دا بیڈ, وہ سب کو بولتی ہے. اس کا کانفیڈنس لیول بتا کے رہا تھا میں, مجھ سے فرق کیا پڑا. وہ تھوڑی شائع تھی, بات بھی کم کرتی تھی, توتلی تھی, لسپ بھی کرتی تھی, اور سب کہتے تھے کہ تمہارے اور بچوں میں تھوڑی سی یہ چپ چاپ ہے, یہ کیا وجہ ہے. جس دن سے وہ میرے پیار کی وجہ سے میرے سینے پہ سونا شروع ہوئی ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں, اس میں روحانیت آ جاتی ہے. بے شک, اس میں کوئی شک. جب بچہ آپ کے سینے پہ سوتا ہے تو بہت کچھ جو آپ نہیں جانتے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. بے شک. اینڈ دس از, یہ میٹا فزکس سے پروف بھی ہو سکتا ہے. اس دن سے آج تک اب فرق کیا ہے یہ جانیے ذرا, کہ وہ بچی گھر کی سب سے فاسٹ اسپوکن بچی ہے. شی از دا رولر آف دا ہاؤس, شی از مائی مام. وہ کہتی ہے تم میرے بیٹے ہو, دوائی مجھے وہ کھلاتی ہے. بچوں کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ ہے. اور حضرت امام جعفر صادق کا کال ہے اس کے اوپر, جو بھی آف دا کیمرہ ڈسکس بھی ہوتا ہے. ایک ایسی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنا لیا یہ اپنے زندگی میں, تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ آپ فیل ہوں گے کبھی. بالکل. کہ اگر آپ بچہ جب سے بولنا سننا شروع ہو, اس کو شعور آئے, تب سے لے کے 7 سال تک, کہ بچے کو ایسے پالیں جیسے آپ اس کے غلام ہیں اور وہ آپ کا بادشاہ ہے. بے شک. اور آفٹر 5 to 7 years, 1-8 سال کا کہیں پر روایتوں میں فرق ہے, اس سن سے لے کے سن بلوغیت یعنی کہ 12-13 سال تک بچے کے ساتھ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ بادشاہ ہیں, وہ سکھانے کے لیے. ایگزیکٹلی. اس کو سکھانے کے لیے اسے ڈانٹیں. بات ہے بیلنس بیہیویئر کی, پیار بھی دیں, مگر پیار کے ساتھ علامہ اقبال کی بہت بڑی نظم ہے اس کے اوپر عمیر, بالکل, بجھی ہوئی شمعیں, ان بچوں کے بارے میں جن کے ماں باپ انہیں صرف پیار سے بگاڑ دیتے ہیں. دس از another end, کہ اتنا پیار دیا کہ بچہ کسی قابل نہیں بن پایا. تو ان کو بیلنس بیہیویئر دیں. اس لیے امام کے قول میں یہ بات اس لیے شامل ہے کہ اس کے بعد 13 سال تک اس کے بادشاہ بن جائیں, اس کو رگڑا دیں, اس سے کام کروائیں, اس کو تھوڑا سا پریشر دیں, وہ سیکھے. اور اس کے بعد 12, 13, 15, 16 سال تک اس کو اپنا سب آرڈینیٹ بنائے, ولی عہد بنائے, وزیر بنائے اس کو اپنا, اور فیصلے کرائے. اسد صاحب, آپ کے بھی ماشاء اللہ, آئی نو یو بین اے ویری افیکشنیٹ, بہت ہی شفقت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. کچھ اپنا بھی تجربہ بتائیں کہ تربیت میں آپ نے کیا سیکھا, کیونکہ ہم لوگ بطور والدین بھی سیکھتے ہیں تربیت کرتے ہوئے. بالکل. ایک تو یہی جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. لائک ہم ایگزامپلس دیتے ہیں بچوں کو کہ یار وہ دیکھیں اس کا بیٹا ایسا ہے, تو اپنے ہی بچوں میں کر دیتے ہیں. بالکل. اور یہ اکثر ہو جاتا ہے, جیسے صوبیہ سم ٹائم کہہ دیتی ہے, تو میں اس کو یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ خود بھی دیکھیں بچے کا ریئیکشن کیا ہو جاتا ہے. آپ اس کے بعد بچہ خاموش ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ ٹینس فیل کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سیم یہی چیز محب کے ساتھ تھی, لائک بیٹے کے ساتھ تھوڑا سا وہ پڑھائی میں تھوڑا ویک ہو رہا تھا, تو وہ ہم نے جب اس کا مثال کم کیا, بہتر ہو گیا, تو وہ الحمدللہ بہتر. اور یہ واقعی یہ بنیادی چیز ہے سر میرے خیال سے. جیسے ابھی ہم نے جو بات کی ہے تربیت کے حوالے سے, تربیت, اچھی تربیت بچے کا حق ہے. اور اچھی تربیت میں بالکل جیسے یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہر محبت میں سارے اس کے قتل بھی معاف کریں.
اس کی تربیت میں یعنی کہ اس کی اصلاح بھی ہے, لیکن اصلاح کا ادب جو ہے, جو طریقہ ہے, اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیے کیا میں مارتا رہوں اپنے بچے کو؟ سب سے اہم بات یہی ہے کہ پیرنٹس کو پیرنٹنگ آنی چاہیے, اور پیرنٹنگ بھی کیسے کہ جیسے کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, جو ہمیں ایک ویلیوز بتائی گئی ہیں اس کے مطابق, کہ اگر سختی بھی کرنی ہے تو ایسی نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر تلخی پیدا ہو جائے. یعنی آپ وقتی طور پر انہیں ڈانٹ دیں لیکن اس کے بعد پھر انہیں پیار کریں, کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جہاں رہنمائی فرمائی وہاں یہ کہ جہاں پر سختی کا ذکر ہے وہاں ساتھ انعام کا بھی ذکر ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس طرح کہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ کا حوالہ بھی دیا کہ بچوں کے ساتھ جو بیلنس کرنا ہے, اور یہ نیت رکھیں کہ اس کی بہتری کے لیے, نہ کہ میرے ایجنڈا کے لیے. اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ یوگی منور نے جو ہماری ہم سب کے لیے, آپ بچوں کے لیے بھی ایکسرسائز کی ہے, اور تھینک یو. ہم لوگ واپس آتے ہیں بریک کے بعد, پھر دیکھتے ہیں کہ شیف اسد نے جو مکمل کیا وہ کیا کیا, کلام بھی سنتے ہیں اور گفتگو بھی جاری رہے گی بچوں کے حوالے سے آفٹر دا بریک. रहमतों से भरा रमजान, रमजान उल करीम, क्योंकि अपना है रमजान. واقعی بھائی خواتین حضرات, شیف اسد نے ایک انتہائی آسان اور واقعی خوبصورت دیکھنے میں بھی اور خوشبو میں بھی, اور لذت میں فی الحال نہیں کہہ سکتا, میں افطاری کا انتظار کروں گا, تیار کر دیا. یہ تو بہت آسان ہے. اور صرف ٹیکنیکل چیز کیا ہے کہ جب آپ نے اس کا ڈو گوندنا ہے, اور اس کی بھی پہچان ہے کہ آپ دیکھیں گے ڈو خود بخود سارا پیالہ کلیئر ہو جائے گا, ایک جگہ آ جائے گی, تو سکھاٹا بھی نہیں رہے گا, سب اکٹھا ہوگا. اور سمپل 2 کپ آپ نے میدا لینا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پسی ہوئی چینی پسی ہوئی, یاد سے رکھیے گا, باریک فائن, وہ آپ ایڈ کریں گے 1 کپ. اور اس کے ساتھ ہم نے میزان بناسپتی جو ہمارے پاس گھی ہے وہ ہم نے لیا تھا, اور گھی کو آپ نے میلٹ کر لینا ہے. اگر جمع ہوا گھی ہے تو آپ پہلے اس کو میلٹ کر لیں اور اس کو ٹھنڈا کر لیں, پھر آپ اس میں ایڈ کریں گے. تو چینی کو اور میدے کو مکس کر لیا. اب مجھے کچھ ہضم ہو رہی ہے بات, کیونکہ اتنا آسان تھا کہ چلو ٹھیک ہے, 2 ٹیکنیکلٹیز بہت اہم ہو گئی. ایک یہ چینی بالکل اس طرح, اور گھی جو ہے وہ میلٹڈ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جسٹ آپ نے اس کو گوندنا ہے, گوند کے آپ بس اس کو ہلکے ہاتھ سے نان کتائی کو بنائیں. اور اگر کریکس آ رہے ہیں کوئی بات نہیں, عموماً ہم کوکیز میں جب ہم کوکیز بناتے ہیں تو اس میں کریکس ہم کہتے ہیں کہ نہیں آنے چاہیے, لیکن نان کتائی وہ واحد کوکی ہے جس پہ کریکس اوریجنلی آتے ہیں. اور آپ جب آپ بنائیں گے تو بھی آئیں گے. اور اس کو پہلے سے پری ہیٹڈ اوون آپ کر لیجیے گا 180 ڈگری پر, اور نیچے کا گرل آن کر لیجیے گا. فوٹائل کا اوون ہے تو اپ اینڈ ڈاؤن دونوں آپ آن کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے انڈے کو پھینٹ کے لگا دیا, اور یہ 8 سے 10 منٹ, اس سے زیادہ آپ نے اوون میں نہیں رکھنا. یہ میں نیچے سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, کیمرہ آپ یہ دیکھیں. اور میں ایک بہت خطرناک چیز کرنے لگا ہوں, میاں صاحب ایک توڑ کے دکھا سکتے ہیں؟ بالکل. اچھا 8 سے اس میں 8 سے 10 میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس سے زیادہ یہ اچھا سلو یہ خستہ ترین, میں نے کہا تھا نا کہ میں ذرا زیادتی کرنے کیونکہ جب چیز بیک ہوتی ہے نا تو اس کا کور اندر ضرور نظر آنا چاہیے, تو آپ کو اندازہ. اچھا, کیونکہ اگر آپ نے اس کو زیادہ بیک کر دیا تو پھر یہ ہارڈ ہو جائے گی, اور اتنی ہارڈ ہو جائے گی کہ پھر ہتھوڑی سے بھی. بات آپ کو میری بہت بری لگی ہے, مجھے لگا. نہیں بالکل نہیں, میں انشاءاللہ بس تیاری کروں. تھینک یو ویری مچ شیف اسد, تھینک یو ایور سو مچ. بچوں پلیز ضرور یہ کرنا, اتنا آسان, بار بار کرو, مختلف طریقوں سے کرنا. ہمارے ساتھ موجود ظفر نعیم صاحب, میں نے چاہا کہ ماشاءاللہ آواز اتنی خوبصورت, تو کیوں نہ ہم ان سے کلام پھر سنیں. ظفر نعیم کیا سنائیں گے؟ سبحان اللہ, بسم اللہ. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم, راحت ہی کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے سکے غم, راحت کی کچھ ایسی تھی. یاد رنگینا جنت ہم کو, وہ جنت کی کچھ ایسی تھی.
یاد رہے نا جنت غم کو، وہ جنت کی کچھ ایسی تھی، پاس بلایا جلوہ دکھایا، اپنے نبی کو خالق نے پاس بلایا، پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت کی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت کی کچھ ایسی تھی، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، اور قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، اور کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت کی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت کی کچھ ایسی تھی، اور کوئی نبی سے آ نہ سکے غم، راحت کی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، وہ جنت کی کچھ ایسی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ ذوالقرنین میرے بھائی، اللہ خوش رکھے، برکت بہت دے، خوب پڑھا، بہت خوب پڑھا، بہت بہت خوب، بڑے دل سے ادا آپ کو کیا، مبارکباد ادا پیش کرتا ہوں پیش کہ آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر دیا ہے کہ آپ یہی کام کریں، نعت پڑھیں اور نعت زندگی بھر پڑھتے رہیے گا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت بہت خوب، جزاک اللہ۔
خاتیزات کھانا جو ہمارا تیار ہو گیا اس کے ساتھ کچھ مشروب بھی میرے خیال سے یہ آواز باقی رہ گئی تھی. یہ آواز ضروری ہے. اور جناب بالکل یہاں پر ہم 7 اپ جو ہے وہ سرو کر دیں گے اپنے آج کے اس میل کے ساتھ. There you go. We should take a little break. Thank you very much, Chef Asad. Once again, بہت بہت شکریہ ذوالقرنین, آپ کا بھی بہت شکریہ. فتح ایک چھوٹے سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. افطار کا وقت بھی قریب آ رہا ہے. آج ہماری گفتگو بچوں کے حوالے سے, حقوق بچوں کے اور جو حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کے بارے میں نے کہا تھا تلخ بات بھی کریں گے. کلیجہ تھام کے رہیے گا, گفتگو کریں گے بریک کے بعد. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے, انتہائی اہم ہے, اور میرے نزدیک اس کے اوپر کم بات کی جاتی ہے. خاص طور پہ اس کے چند جو کرخت باتیں ہیں اس کے حوالے سے بہت کم بات کی جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ اتنا اہم ہے کہ پوری سوسائٹی, سماج, دنیا کی جو تسلسل ہے وہ اس کی بنیاد پہ چلتا ہے. وہ ہے بچے, ان کی تربیت, ان کے ہمارے جو فرائض ہیں ان کی جانب وہ کیا ہے. ہمارے ساتھ عاطف حسن راؤ صاحب بھی موجود ہیں, ندیم جعفری بھی موجود ہیں. ندیم صاحب نے آف کورس ماشاءاللہ بہت کام کیا بچوں کے ساتھ, آپ نے ٹی وی پہ بھی ان کا کام دیکھا ہے اور بالکل آف کورس پریز بھی کیا اور بنتا بھی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ جو بچوں کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے آپ صاحب تھوڑا سی اس کی بات ذرا جوڑ دیں کہ اور کون سے حقوق ہیں بچوں کے. ایک تو پیدائش سے پہلے والدین کا چناؤ, یہ بھی اس کی نشر و نما, اور ساتھ ہی ساتھ تربیت میں یعنی کہ ڈسپلن, صرف شفقت نہیں جیسے ندیم صاحب نے کہا, یو ہیو ٹو ڈسپلن, لیکن اس کے بھی ادب ہے. اب مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ جو مجھے یاد رہتا ہے اور ہمیشہ دکھتا ہے کہ مجھے بچپن میں بھی قرآن مجید بھی جب پڑھایا جاتا تھا تو مار کے پڑھایا جاتا تھا. تو اگر قرآن بھی اگر مجھے مار کے پڑھایا جا رہا ہے تو کیا یہ میرے ڈسپلن کا حصہ ہے؟ دیکھیں سم ٹائم جو ہے سختی کی ضرورت ہوتی ہے, اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کا حکم دو 7 سال سے, اور جب 10 سال میں نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو. تو اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا بچے کے اندر شوق پیدا کرنا ہے تو اسے اس کے فوائد بتائیں کہ دنیا کے اندر کیا ہوں گے, آخرت کے اندر کیا ہوں گے. اب تو یہ جو قرآن پاک کا ریسیٹیشن کا جو سیکشن ہے تو یہ ہمارے اسکولز میں بھی ہوتا ہے, تو اسکولز کے اندر اس کے مارکس بھی ملتے ہیں. تو اس طریقے سے بچے کو موٹیویٹ کریں تاکہ آپ کو زیادہ سختی نہ کرنی پڑے, اسے بچے کو قریب لائیں کہ اسے پورا قرآن پاک پڑھنا ہے. کیا چیز ہے اس سختی میں؟ ڈانٹ ڈپٹ ہے, مار سے اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو ہے مارنا بالکل درست نہیں ہے, اور وہ تو ڈسرسپیکٹ ہوتی ہے بچے کی. مجھے لگتا ہے کہ یہ گناہ, اگر اللہ نے اس کو نہیں رکھا, مگر میری اپنی لینگویج میں, میری اوپینین میں ایک گناہ کبھی رکھا کہ بچے کے اوپر تشدد اتنا تشدد. بچے کے تشدد سے آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے, اسی وقت آپ ایک شیطان جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کے اوپر, اور وہ کسی نہ کسی طرح سامنے آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو کے کسی کو مارے گا, وہ کسی بھی اینگل میں سامنے آ سکتا ہے, اپنے آپ کو برباد کرنے کے سامنے. بالکل ایسا ہی ہے, اس کی اپنے سائیکلوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر, اور پھر آپ کتنا مار لیں گے آہستہ آہستہ, پھر مار بھی اس پر اثر نہیں کرتی. تو اس لیے آپ اسے نرمی سے اور پیار سے سمجھائیں, اور پھر اسے پڑھائی کے لیے موٹیویٹ کریں, چاہے وہ قرآن پاک کی ہو یا اسکول کی ایکیڈیمک ہو اس کی. تو آپ کوشش کریں کہ موٹیویٹ کریں اسے. آپ ایسی جو ہے اسے اسٹوریز سنائیں, آپ اس کے سامنے ایسی ایگزامپلس پیش کریں, سکسیس اسٹوریز سنائیں کہ دیکھیں پڑھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا ہے. جیسے عرفہ کریم ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے, اس طرح اور بھی بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے چھوٹی سی عمروں میں بہت زیادہ کام کیا ہے. تو یہ پیرنٹنگ کے لیے بہت لازمی ہے. اچھا, مجھے اس پہ آپ نے جو بات کی نا, پھر وہ مولانا علی کی بھی بات یاد آتی کہ جب آپ کی تربیت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور آپ نے پہلی بار دیکھا آپ کو اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے, تو آپ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولانا علی نے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور آپ بچے 8 سے 10 سال کی عمر ہوگی. تو آپ نے بھی یہ نہیں کہا چلو تمہاری مطلب کی بات نہیں ہے, یہ بڑوں کی ہے. انہوں نے باقاعدہ ان کو سمجھایا کہ میں یہ کر رہا ہوں, یعنی کہ وہ شعور جو گراؤنڈ ہے, بیسکس ہے وزڈم کی,
وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا اور پھر سمجھایا اور پھر لوور کیا اور گفتگو کی, اور کیا خوب گفتگو کی. جی اچھا, یہی تو بات ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس کہتے ہیں یار بچہ سوال بہت کرتا ہے, تو اگر سوال کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے, آپ اس کے سوالوں کا رسپونڈ کریں جیسے کہ ہمیں سیرت کے اندر ملتا ہے. آپ اسے بتائیں کہ کیا بات ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے, کیسے کیا جا رہا ہے, ابھی سے یہ نقوش اس کے دماغ میں راسخ ہو جائیں گے اور اسے زندگی بھر یہ فائدہ دیں گے. تو اس لیے سوالوں سے گھبرانا ہی چاہیے. سوال نہیں کر رہا بچہ تو غلط ہے, کچھ گڑبڑ, چیک اٹ آؤٹ کہ کیوں نہیں سوال کر رہا بچہ. بالکل بالکل. میرے گھر میں سب سے بڑی سزا کیا ہے بچوں کی پتہ ہے آپ کو؟ میں دیوار کی طرف منہ کروا کے کھڑا کر دیتا ہوں. آپ کو انہیں صرف احساس شرمندگی دلانا ہوتا ہے. مارنا تو ایک جہالت ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس جہالت سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے. ندیم بھائی, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا, ہم بھی سزا یہی دیتے ہیں. ہاں یہ بیسٹ بیٹا دیوار کی طرف منہ کر کے چند سیکنڈز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اسے پتہ لگے کہ اس نے کچھ غلط کیا. شہر رمضان میں ہے, اور میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا جو انصاف اور عدل ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے وہ ہے عدل کرو احسان کے ساتھ. سبحان اللہ. گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی ہے, گناہ سے نفرت کرنی ہے. تو یہ بات بچے کو بھی انگرین ہو جانی چاہیے کہ میں برا نہیں ہوں, میں جو کر رہا ہوں وہ برا ہے. بالکل بالکل. تو ہی شوڈ بی آلسو ہیٹنگ دیٹ. یہ ایکشن اور ایکٹر سے ڈفرینشیٹ کرنے کی ادب ایک بہت ضروری ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. بالکل. اور دوسری جو آپ نے پریکٹیکل ایگزامپل آپ نے دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ سیکھ رہے ہیں, تو بچے ہماری بات سے زیادہ ہمارے ایکشن سے سیکھتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں انہیں گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچرز دیں, آپ انہیں اچھا کر کے دکھائیں. لیکن جب آپ انہیں یہ بتائیں گے, آپ ان کے سامنے جھوٹ بولنے سے اوائڈ کریں, آپ کوئی غلط میسج ان کے سامنے ایسا نہ کریں, کوئی ایسی حرکت نہ کریں. اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ دیں, وہ آپ کو کل کو رسپیکٹ دیں گے. ان کے سامنے آپ کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے مورالز کو اڈاپٹ کریں تاکہ وہ اس کو فالو کریں. بالکل. 5واں سال تھا بچے بن کے سچے کو کرتے ہوئے, اب یہ سفر جاری تھا, اور بھی 2-3 جگہ چینل سے میں نے بچوں کو شو شروع کر دیے. ایک آمد ہوئی اور وہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا, اللہ کی طرف سے آیا, اور پھر وہ میں نے بہت سے لوگوں کو بولتے ہوئے سنا. میں نے کھڑے کھڑے ایسے ہی کہا تھا, یہ پیرنٹس سے کہا تھا کسی, میں کہتا بچہ کبھی بھی وہ نہیں کرتا جو آپ اسے کہتے ہیں, بچہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. That is so true. اور یہ بہت سمپل سی بات. منکی سی منکی ڈو. ایگزیکٹلی. بچہ اس ایج میں وہی ہے. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے واقعی. اور یہ بہت ہمارے پر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے, یعنی کہ بچہ جو ہے, اور میں یہی جو وزڈم ہے اس کو آپ نے آسان کر دی ہے سمجھانے میں, کہ بچہ جب آیا ہے ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں رحمت اور نعمت دی ہے تو وہ اصل میں ہماری بہتری کے لیے ہے, وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے, اور ہمیں وہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اس کے ذریعے, ہمارا امتحان ہے وہ. بالکل ہمارا امتحان ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اس ذریعے سماج کو, سوسائٹی کو بہتر کریں, نسلوں کو بہتر کریں, اپنے سے بہتر کریں. جیسے آپ نے کہا, اس میں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ والدین کی طرف سے تو واقعی بے حد ہے. اگر والدین کے حوالے سے ہٹ کے بھی اگر دیکھوں تو وہ جو کہ نہیں ہے, مثال کے طور پہ کسی اور کے بچے کے ساتھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ چیز ہو رہی ہے, تو کیا میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں؟ جی دیکھیں, بچے کے حقوق مختلف انداز سے ہیں. ایک بچے کا تعلق معاشرے سے ہے, تو معاشرتی حقوق میں اس کے یہ آ جائے گا کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے تو اسے جو ہے اس کی بہتری کے لیے کوشش کروں. مثال کے طور پر آپ نے ایسے پیرنٹس کو دیکھا کہ جو بہت سمجھانے کے بعد بھی بچے کی تربیت نہیں کر رہے یا بچے کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے, تو اگر میں اس کا انکل ہوں, میں رشتہ دار ہوں, تو کوشش کروں کہ میں اسے وہ ویلیوز دوں. بالکل. میں اگر ٹیچر ہوں تو میں پوری ایک جنریشن کو بنا رہا ہوں. جیسے میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں بچوں کی اس انداز سے تربیت کروں کہ کل کو ہر وہ بچہ ایک پورے خاندان کو بنا رہا ہے. ہماری ایک بڑی پیاری بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے. آپ کی توجہ اگر بچے پہ سے ہٹے گی تو ایک انکل اور ایک آنٹی, کوئی ماسی, کوئی کام کرنے والا, کیا کریں گے, اور وہ کون ہے, اس کا کردار کیا ہے, وہ قریب آ جائے. کیا بات آپ نے کی. حضرت میں چاہوں گا کہ افطار کا وقت بالکل سر پہ آ گیا ہے, تو ہم لوگ چاہیں گے کہ ایک مختصر سی لیکن بہت اچھی سی دعا خاص طور پر بچوں کو اور تربیت کے حوالے سے, تاکہ ہم ودا کریں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین, یا مولا کریم, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ, تو نے ہمیں ماہ رمضان دیا جو ان قریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے, ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, پہلا عشرہ رحمت کے صدقے اپنی رحمت
رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے. یا اللہ دوسرے عشرے مغفرت کے صدقے ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. اور جو تیسرا عشرہ چل رہا ہے یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم سے خلاصی عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو کام ہمیں تیری رحمت کے قریب کر دیں. یا اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو کام ہمیں تیری رحمت سے دور کر دیں. یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو اولاد ہمیں دی گئی ہے اس کے تمام حقوق ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے تو اپنی عطا سے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور پوری امت اس وقت وبا میں اور اس بلا کا شکار ہے, یا اللہ جلد از جلد ایسے حالات پیدا فرما دے کہ ہم اس پر قابو پا لیں. یا اللہ جن پریشانیوں کا ہم شکار ہیں ان تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آمین آمین آمین. جزاک اللہ بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات جائیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے چھوٹوں کو تو گود میں بٹھا کے آج محبت کے ساتھ روزہ افطار کرائیں, اور ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا میں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم بھی افطار کرتے ہیں, آپ بھی افطار کریں. بعد میں ملتے ہیں افطاری کے بعد انشاءاللہ, اور گفتگو جاری رہے گی. جڑے رہیے گا. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہماری دعا ہے ہمیشہ کی طرح کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی بات قبول فرمائے, اور آپ کے جو روزے ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول عطا فرمائے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم جعفری صاحب, ہمارے دوست ہیں, ہمارے پیارے ہیں, بچوں کے لاڈلے سمجھ لیں یہ ہیں. انہوں نے جتنا بچوں سے سیکھا ہے شاید اس سے کم بچوں کو سکھا سکیں, یہ خود کہیں گے. ہمارے ساتھ عاطف اسلم راؤ صاحب, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. موضوع ہمارا بچوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. میں چاہوں گا کہ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے چونکہ ندیم ہمارے ساتھ ہیں کچھ کلامات آپ پیش کر دیں, پھر گفتگو بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینہ ہستی روشن روشن, سینہ ہستی روشن روشن, کہاں کا شاہ ہے جگمگ جگمگ, ہم نے اب یہ جان لیا ہے, ہم نے اب یہ جان لیا ہے, سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ, سینہ ہستی. سبحان اللہ. فرش کی ہر شے تجھ سے منور, فرش کی ہر شے تجھ سے منور, اور فلک ہے تجھ سے درخشاں, تو ہی یہاں ہے جگمگ جگمگ, تو ہی وہاں ہے جگمگ جگمگ, سینہ ہستی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں آپ کو صحیح یقین سے دعوے سے کہوں کہ جب کوئی اس طرح کلام پیش کرتا ہے جیسے ذوالقرنین بھائی نے کیا, اور باہر ہمارے سارے بھائیوں نے بہنوں نے کیا, اور ندیم نے کیا, ایک ماحول جو وہاں موجود ہوتا ہے, جو اس کو احساس ہوتا ہے, وہ ایک الگ درجہ ہے. اور میری ریکویسٹ اور درخواست یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی بھی محفل میں موقع ملے ندیم, ضرور کچھ پڑھ لیا کریں, کچھ گا دیا کریں, کیونکہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس کی آواز سے پیغام پہنچاتا ہے.
बिल्कुल है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस महफिल के लिए फिर वो नूर वहाँ से आता है। क्या बात, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे नूर से अगर हम बात करें तो हमारे बच्चे जो हैं वही हमारे तारे हैं, आँखों के तारे हैं। वो तारे इस तरह मुस्कुराते हैं, आँखों के तारे, या जब उनको तकलीफ़ पहुँचती है तो भी आँखों का तारा आँखों में टूटता है और गिरता है। हम जहाँ उनके हक़ की बात कर रहे हैं, उनकी हमारे दीन के हवाले से, इंसानियत के हवाले से बात कर रहे हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब आए उस जाहिलिया की कौम में, तो उस वक्त आए जब बच्चियों को ज़िंदा गाड़ा जा रहा था। और तकलीफ़ दे ये लगता है हज़रत कि वाकई वो लगता है कि जाहिलिया वक्त गया नहीं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं भाई कैसे हैं? मैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? आपका नाम मैं जान सकता हूँ? जी सर, जुनैद बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जुनैद, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। फरमाइए क्या कहना चाहेंगे आप? कुमार भाई, मेरा क्वेश्चन था मेरे बच्चे के हवाले से। बोले। बच्चा है मेरा माशाल्लाह 2.5 साल का। जी जी। अब वो बेजा की जिदे करता है और मतलब उसके अंदर अलग से चिड़चिड़ापन है। अच्छा, जब पैदा हुआ था तो 1 साल तक हमें बिल्कुल भी नहीं लगता था। इनफैक्ट ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल बोलना भी नहीं जानता। इतना निहायत ही शरीफ, ना इधर हाथ पैर भी नहीं चलाता था बिल्कुल, मतलब बहुत ही ज्यादा शराफत से भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया माशाल्लाह, अब मैं जिस तरह आपको बताया कि 2.5 साल उम्र हो गई है, तो उसकी ना शरारतें भी तो है ही, वो तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो जो जिद है ना, जब वो जिद पे आ जाता है, अच्छा, तो वो फिर अपनी माँ को भी मारता है, फिर वो मुझे भी मारता है, फिर वो जो उसके सामने आता है, यहाँ तक कि उसकी जो दादी है वो भी आती है, उनको वो भी हाथ उठा देता है। राइट। तो ऐसी जिद हो जाती है उस पर सवार। राइट। और जो भी आप बोलोगे ना उसको अपोजिट करेगा। अगर मैं बोलता हूँ मैं दरवाजा बंद कर दूं तो कहता है नहीं दरवाजा खोलो। अगर मैं कहता हूँ अच्छा मैं खोल रहा हूँ तो फिर फौरन आता है भागता हुआ, नहीं बंद करो दरवाजा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह। आप मैं ये जान सकता हूँ कि आप दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं या घर में ही रहते हैं? घर में कौन कौन होते हैं? हम जॉइंट फैमिली में हैं सर, और मैं जॉब करता हूँ, वाइफ मेरी हाउस वाइफ है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका सवाल मैंने मौसूल कर लिया। और साहब कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे? बच्चा बहुत छोटा है, 2.5 साल का बच्चा है, तो उसे आप प्यार से ही समझाएंगे। उसे कोशिश करें कि आप उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करें। जब वो खुदा खासा हाथ उठाने का या इस तरह कर रहा है तो आप उसे किसी और बात में लगा दें, उसे बहलाएं, उसे टाइम दें। तो इसी तरीके से आप उसे ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे आप माशाल्लाह, बिकॉज यू डेल्ट विद सो मेनी चिल्ड्रन। हाँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ ये समझ लें कि साइकेट्रिस्ट सा बन गया हूँ बच्चों का, मुझसे मिल के। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे, मैंने जितना अपनी ज़िंदगी में सीखा, आपने इतना प्यारा जुमला बोला, उससे ज़्यादा मुझे बच्चों ने सिखाया। और वो इतनी प्योर नॉलेज है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो आप हमारे भाई को क्या कहेंगे? मैं उनके जहन के सोचने का अंदाज समझ गया, उसकी बल पर मैं ये बात कहूँगा, उस सीख की बल पर, कि ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। ये अभी का सवाल नहीं है। 2.5 या 3 साल का जो बच्चा होता है वो तो करता ही ऐसी बातें हैं। उस पर इतनी इस तरह की सोच तवज्जो देना कि वो इस वक्त ये क्यों मना कर रहा है, बच्चा तो है ही, आप उसे चीज़ छीन लेंगे तो वो ये मांगेगा, नहीं छीनेंगे सामने डाल देंगे तो नहीं खेलेगा। ये एक रिपल्सिव बिहेवियर होता है जो कि बेसिकली बच्चों में होता है। बड़े क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये एनर्जी ज़्यादा होती है। बिल्कुल होती है। जो बच्चे दुनिया में आगे चल के बड़े बड़े काम करते हैं, बिल्कुल उनके अंदर ये एनर्जी ज़्यादा होती है। इसको तो पनपने देना चाहिए, इसको तो किससे खेलना चाहिए। मैं एक अपने दोस्त के घर गया, उसके बच्चे के साथ ये मसला है कि भाई वो साइकिल चलाता है बड़ी तेज, छोटा सा है, 3 पहियों की साइकिल है। तो मैंने उससे कहा कि इसको रोको, तो कहने लगा मैं तो नहीं रोकूंगा उसको, एक आध दफा टकराएगा ठीक हो जाएगा। उसके 1.5 मिनट बाद वो बच्चा आया, हम उसके लॉन में बैठे हुए थे, वो बच्चा उसके यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ है। यहाँ चढ़, महफिल थी, 5-6 लोग बैठे हुए थे, वो यहाँ चढ़ा है, यहाँ उसके खेलता रहा। उसके बाद उसने बाल पकड़ लिए उसका सर हिलाने लगा। मैं उस बंदे की शक्ल पे दिख रहा था, रूफी, आरिफ रजा रूफी नाम है दोस्त का, तो वो बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, हमारे दोस्त है। उस बंदे ने यार इतनी सी शिकन उसकी शक्ल पे नहीं आई। मैं आई लर्न देयर कि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देने का एक और तरीका है कि जो वो कर रहा है उसको एक्सपीरियंस करने दिया जाए। बिल्कुल। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो बहुत, इनका सवाल मुझे लगता है कि ना ये 5 साल बाद ही सवाल करें तो शायद कोई तो फिर ये वैलिड सवाल है। मेरे हिसाब से इस वक्त वैलिड नहीं है सवाल। बिल्कुल। और मेन बात ये है कि जिस चीज़ से बच्चा बिगड़ रहा हो, ये आप जानने की कोशिश करें कि अगर आपके इस बिहेवियर से बच्चा बिगड़ रहा है तो अपना बिहेवियर स्टॉप करें उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक आई वेरी राइटली सेड।
It takes a village to raise a child, जैसे हमने कहा, और मोहल्ला, ख़ानदान, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक अपनी कोई हिस्सा डालते हैं. फिलहाल तो सब्र, वाकई ये एनर्जी जो होती है इसको आपने पॉजिटिवली चैनलाइज कर लेना. let it flow. और ये जो शरारती बच्चे होते हैं वो मैं आपको सही बताऊं इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं. दे वेरी इंटेलिजेंट. हाउ डू वी यूज़ इट, वो बात की बात है. फिलहाल तो ऑफ कोर्स, और उस वक्त प्लीज़ डिसिप्लिन करने की कोशिश मत करिएगा जब वो एनर्जी चार्ज्ड हो. जब वो गुड मोड में हो तो आप उससे बात करें, मोहब्बत से बात करें. उसको एहसास होना चाहिए कि इमोशंस के क्या होता है, कि इससे तकलीफ़ हुई है तो उसको बताएं तकलीफ़ हुई है. और जैसे मैंने आपने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि हमारे गिरदोनवा में आप बजाते खुद अमली तौर पे क्या कर रहे हैं. Exactly. क्या आप भी ये चीज़ें कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसको रोकें, तो ये आपके लिए एक मौका बन जाता है. सब्र, दैट्स आई थिंक व्हाट आई विल से. डॉक्टर साहब, जैसे मैं शुरू में भी बात कर रहा था, ये बात बिल्कुल ठीक है, बच्चों का हक है वगैरह है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि तकरीबन रोज़ाना दुनिया में तकरीबन रोज़ाना 5 बच्चे जो हैं वो तशद्दुद की वजह से मर रहे हैं. मैं चाह ये रहा हूँ कि आज हम चाइल्ड अब्यूज़, ये तशद्दुद जिसके बारे में बात हुई, डॉक्टर साहब ने बात की, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करें. और हम लोग ज़रा अपने आप में इनफरादी तौर पर और समाजी तौर पर ज़रा अपने गिरबान में झांकें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं. ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू आगे बढ़ें. रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान. ख़ातिन हज़रात, मैं जैसे ब्रेक से पहले कह रहा था और मैं थोड़ी सी ज़रा तल्ख़ बातें करने लगा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा जानें. तकरीबन 5 बच्चे रोज़ाना 5 मासूम बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से मर रहे हैं. 3 में से 1 बच्ची और 5 में से 1 बच्चा, ये कहता है 18 साल से पहले सेक्शुअली अब्यूज़ हो चुके हैं. 90% जो बच्चे हैं सेक्शुअली अब्यूज़ विक्टिम्स हैं, वो जानते हैं अपने परपेट्रेटर को, कोई गैब नहीं होता. तकरीबन 68% जो बच्चे हैं उनके अपनी ही फैमिली मेम्बर्स में ये मसला होता है. 80% बच्चे जो तकरीबन 21 साल के हो चुके होते हैं, उन जिनके साथ ये हादसा हुआ हो, वो किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का उनके साथ होता है और सिवियर होता है. और अगर चाइल्ड लेबर की बात की जाए पाकिस्तान में, तकरीबन, और ये जितना शुमार हो चुका है उसके हवाले से, तकरीबन 33 लाख 3.3 मिलियन बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में ट्रैप्ड हैं. आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. ज़ैनब का किस्सा जो है उसने हम सबको हिला दिया था. ये वाक़े हमारे ही गली घरों में हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब इसके ऊपर थोड़ी आप रोशनी. देखिए, सबसे पहली बात जो आपने चाइल्ड लेबर के हवाले से की, तो ये तो बच्चों का वो पीरियड होता है कि जिसके अंदर उन्हें तफरी और खेल कूद के लिए वक्त देना चाहिए, और ये उनका हक है कि वो खेलें कूदें तफरी करें. लेकिन वालिदैन मुख्तलिफ़ मजबूरियों की वजह से उन्हें चाइल्ड लेबर पर लगा देते हैं, और उस पर लगने की वजह से फिर वो एक दुकान पर, मैकेनिक की दुकान पर छोटा बनना, या नाई की दुकान पर, या कहीं और उनके साथ भट्टे पर, या उनके साथ मुख्तलिफ़ सूरतों में जो जुल्म हो रहा होता है, उसका असल सबब हम ही लोग हैं. हम ही ने उन बच्चों को उसके हवाले किया है. और इसमें मैं कसूरवार कहूँगा कि पेरेंट्स भी कसूरवार हैं, सोसाइटी भी कसूरवार है, और किसी हद तक गवर्नमेंट का भी कसूर होता है कि वो उनके राइट्स का सही तौर पे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनके जहनों में बचपन से जो बड़ी उम्र के लोगों के साथ रहते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद को बर्दाश्त करते हैं, कहीं नाम बिगाड़ा जा रहा है, कहीं शख्सियत पे कीचड़ उछाला जा रहा है, कहीं ना काम करने की उन्हें सज़ा दी जा रही है. तो इन तमाम चीज़ों से जो उनके जहन पे असर पड़ता है, तो उससे कल को फिर पूरा एक ख़ानदान मुतासर होता है. तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे का इब्तिदाई हक़ है, उसे खेलने कूदने की उम्र में उसे इन कामों पर ना लगाया जाए. ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है. ये जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी को ख़ुद पूरा करें, नहीं तो वो अपने हाथ से अपने बच्चे को, अगली नस्ल को स्पॉइल कर रहे हैं. और दूसरी तरफ जो आपने तवज्जो दिलाई है वो सेक्सुअल अब्यूज़ है. तो ये भी हमारे माशरे के अंदर बहुत तेज़ी से रुझान बढ़ता जा रहा है, और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है. तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इस किस्म की हरकतें करते हैं वो भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होते हैं, और हमें लोगों की साइकोलॉजी पर अच्छी तवज्जो देनी चाहिए, यानी साइकोलॉजिकल साउंड करना चाहिए माशरे को, लोगों को, और हमें जो जायज़ काम है उन्हें आसान करना चाहिए. कैसे हो, लेकिन अगर मैं और नदीम हम कोई भी जाए किसी काउंसलर के पास तो कहेंगे तो पागल है, और ये टैग लाइन लग जाता है
جس کی وجہ سے لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس. دیکھیں یہی ایک بہت بڑا ایشو ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے, آپ کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو سائیکیٹرسٹ سے یا سائیکالوجسٹ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. جیسے لوگ دھبا لگا دیتے ہیں دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں, 80% ایلمنٹس جو ہیں یا 70 سے 80% سائیکولوجیکل, اور ہم نہیں جاتے. جی بالکل. تو یہ بھی ایک یہی وجہ ہے, کسی ڈس آرڈر کی وجہ سے انسان کی حرکت کرتا ہے, اور وہ حرکت پہ پورے خاندان کے لیے, معاشرے کے اندر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے ایسے اخباروں میں کیسز پڑھے ہیں کہ ماں باپ نے خودکشی کر لی یا اس بچی نے سوسائڈ کر لی کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی, اس کا کیا قصور تھا. تو قصور تو ان لوگوں کا ہے. دوسری بات یہ کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک تو لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں کی گرومنگ کریں, بچپن سے انہیں بتائیں کہ کتنا آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے اپنے انکل سے, اجنبی لوگوں سے. ہاں, اور اسپیشلی جو بچیاں اسکول جو ہے وین سے جاتی ہیں, جو پبلک ٹرانسپورٹ سے جاتی ہیں, ان کو خاص طور پر گروم کرنے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ 90% وہ ہیں جن کو جانتے ہیں, اور 68% وہ ہیں جو فیملی ممبرز ہیں. تو یعنی کہ ایون ود ان دیٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو ہمیں یہ تربیت ہماری ذمہ داری, یہ تربیت کا حصہ ہے. جی بالکل تربیت کا حصہ ہے. اور ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم دنیا جہان کی چیزیں تو اپنے ساتھ بٹھا کے بچوں کو دکھا دیتے ہیں, لیکن ہم انہیں یہ باتیں بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں جو اصل میں انہیں بتانی چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور کیسے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے, اور کیا سمٹمز ہوتے ہیں, کیا علامات ہوتی ہیں, انہیں کیسے آپ نے اسمیل آؤٹ کرنا ہے اور ایسی جگہ سے. ورنہ تو یہ وہی بات ہوگی ندیم, جیسے کہ آپ نے ہتھیار دیا نہیں اور اس کو پھینک دیا فوج کے سامنے, دنیا کے سامنے, اور یہ ہتھیار ہے اس کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. مجھے سب سے زیادہ افسوس ان ماں باپ پر ہوتا ہے جو کہ کسی حد تک ایک خاص عمر تک بے شعور رہتے ہیں, اور پھر انہیں اولاد ہونے کے بعد بھی یہ شعور نہیں آتا کہ چلو ہم تو نہیں چلو کر پائے, سیکھ پائے, کچھ کر پائے, بن پائے, یا اچھے سٹیٹس معاشرے میں نہیں آ پایا, مگر ایک عجیب جاہل بیہیویئر ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جو جیسے ہمیں ویسے ہی ہمارا بچہ ہو. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, یار وہ بلی سے ڈرتی ہے نا تمہاری بھابھی, ایک بندہ کہہ رہا ہے کسی کو, یار تو وہ میری چھوٹی بیٹی بھی بلی سے ڈرتی ہے. He was happy. He was saying his family ties is coming from the, میری نانی بھی ڈرتی تھی بلی سے. یار کتنی جہالت کی بات ہے یہ. ہمارے اندر اگر آپ شعور نہیں لے پائے ہیں معاشرے سے, اپنے علم سے, اپنے کردار کو نہیں بلند کر پائے, تو آپ خدا را اپنے بچوں کو تو کم سے کم اپنے سے بہتر بنائیں. آپ کو اپنے آپ جہاں سے ختم ہو رہے ہیں نا, آپ کو وہاں سے اپنا بچہ شروع کرنا ہے. کیا بات کی. میرا ایک دوست ہے احسن, جامیز ایلڈر برادر, وہ پتہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں نے کہا تم کرکٹ کھیلتے رہتے ہو, جب جاتے تم بچوں کا کرکٹ کھیلتے رہتے ہو, تم وائی ڈو یو ڈو دس آل دی ٹائم. کہہ رہا ہے میں ویٹ کر رہا ہوں یہ کب میری بال پہ چھکا مارے گا, یہ کب میری بال پہ چھکا مارے گا. اس کا بڑا بیٹا اور وہ بڑا اچھے پلیئرز ہیں دونوں, اور وہ چھکا مارنے کا انتظار کر رہا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے. دس ہیز ٹو بی اے گائیڈ لائن فار ایوری بڈی. مطلب ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ جو ان پڑھ ہیں یا نہیں سمجھدار ہیں, ان کے لیے اس طرح کی باتیں ہمیں مارکیٹ میں دنیا میں فلوٹ کرنی چاہیے, تاکہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پک کر کے کم سے کم ایک نسل تو آگے دے سکیں. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے بہت خوبصورت پنجابی کا کلام بھی ہے, مائیں نہیں مائیں, اس میں وہ کہتی ہے حالے آپے متاں جوگی مت کیڑا ہے اس نو دے, کہ جب بچیوں کی اتنی کم عمری میں کم شعور, بلکہ لڑکے بھی ان کا شعور اتنا نہیں ہوتا, لیکن بچہ ہو جاتا ہے اور سوسائٹی کہتی ہے بچہ پیدا کرو, بچہ پیدا کرو. تو کیا یہ ہماری ذمہ داری میں اور اس کے حق میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں, ایک اور بھی سیکشول ایبیوز کے ساتھ ساتھ ایک فزیکل ایبیوز کو بھی آپ اس میں شامل کریں, کہ کم عمری میں شادی کر دینا, کہ ابھی تو اس کی وہ اتنی سمجھدار بچی نہیں ہوئی ہے کہ وہ اگلے گھر میں جائے, اور پھر تو ایسی بچیوں کے ساتھ بھی اگلے گھروں میں بہت زیادہ اکثر دیکھا گیا کہ برا سلوک ہوتا ہے. وہاں پر اگر شوہر کی عمر بہت زیادہ ہے, سسرالی رشتہ دار ہیں, تو پھر وہ مختلف انداز سے بچی کو ٹارچر کا نشانہ بناتے ہیں, اور پھر وہ کبھی بھی ایک اچھا گھر نہیں بن پاتا. تو اس لیے ہمیں ایک مناسب ایج میں پہنچنے کے بعد پھر بچیوں کی شادی کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ شادی کے فوراً بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے اور آپ کو فوراً ہی بچے مل جائیں, تو اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگائیں, دعا کریں. اگر کسی بھی وجہ سے نہیں ہو رہے تو اسے طنز و طعنہ کا نشانہ نہ بنائیں. یہ اتنا بڑا ایک عورت کے لیے ٹارچر ہے, کامن ہے, ہر طبقے میں کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. انفارچونیٹلی عورتوں کے اوپر خاص طور پہ یہ بہت پریشر پڑتا ہے.
حالانکہ جیسے آپ نے کہا کہ اور آپ نے بھی کہا کہ اگر وہ اس شعور تک نہ پہنچے ہوں تو پھر تربیت کیسی ہوگی؟ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے اولاد پیدا کر رہے ہیں یا اولاد کی خدمت کے لیے اولاد پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں، معاشرے کے لیے اولاد پیدا کر رہے ہیں، دکھاوے کے سسٹم ہے، ہمارے بچے ہونے چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، اس قسم کی چیزیں جہالت کا ایک بہت بڑا بار کی شکل میں موجود ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں کیونکہ یہ سیگمنٹس ہمارے کالرز کے لیے خاص طور پہ ہوتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں ان کو ترجیح ضرور دوں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہے کیسی ہیں آپ؟ آپ کا نام میں جان سکتا ہوں؟ وعلیکم السلام عمیر بھائی, میں ہنا بول رہی ہوں کراچی سے. جی ہنا میری بہن, کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ عمیر بھائی میرا ایک سوال تھا کہ اگر جو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں یا تھوڑے سے بڑے ہیں تو وہ جب رو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم انہیں چپ کرانے کے لیے موبائل دے سکتے ہیں؟ یہ صحیح ہے؟ بہت معصومانہ سوال ہے آپ کا, بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی گلیڈ آپ نے ایک آنیسٹ سوال پوچھا ہے, تھینک یو ویری مچ. جی ہم اس سوال کے جواب کی طرف بھی آتے. کیا خیال ہے موبائل اور ٹیکنالوجی اور بچوں کی تربیت, جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے حساب سے تو یہ سوال بڑا اچھا انہوں نے کیا ہے. معاشرے کی اس وقت ہر ماں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام میں لگی ہے تو اس کے لیے ایزیسٹ وے ہے کہ وہ موبائل پکڑا دیا, جسے کنوینئنٹ بیبی سیٹر کہتے ہیں. ایگزیکٹلی کنوینئنٹ بیبی سیٹر. اچھا اس میں چیزیں بھی ہے, سافٹ ویئر ہے ایسے وہ ٹاکنگ ٹام اس قسم کی چیزیں بچے کھیلتے ہیں اس سے. بس ایک بات کا بہت ضروری خیال رکھنا کہ جس طرح پیرنٹل گائیڈنس کے لاکس ہیں آپ کے ڈش کانٹینٹ کون سا ڈش کا اس میں ماسٹرز میں اور آپ کے کیبلز کے اوپر آپ کے ٹی ویوں میں, اسی طرح آپ کے فون کے اندر کیا ہے یہ آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے. پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب آپ اس کو وہ ڈیلیور کر رہے ہوں تو آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ اس میں کیا کیا ہے, وہ یہ سب دیکھے گا. تو ضروری نہیں کہ کوئی ایسا سٹف ہو جو پروہیبٹڈ ہو, وہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں تربیت میں نہ ہو. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بچوں کو ان کی چائلڈہڈ سے مت چھینیں, ان کو ایک دم سے بڑا مت کریں, دیٹ بی ڈیمیجنگ. حضرت حضرات یہ ہم نے بات تو کی, جیسے میں نے کہا تھا وہ امیج نہیں بھولتا میری نظروں سے زینب کا, کہ جو ہم سب کے ذہن میں ہماری روح میں چھپ گئی ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ہم ہیں اس کے ذمہ دار. اور وہ کس طرح ذمہ دار ہے اور ہماری پھر اپنی بھی یادیں جو ہیں بچپن کی وہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. رحمتوں سے بھرا رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک خواتین حضرات. آج کا موضوع جو ہے بچوں کے حوالے سے. بریک سے پہلے کالر آئی تھیں, انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنے بچے کو اگر وہ رو رہا ہے تو اس کو موبائل فون دے دوں. ہمارے زمانے تو موبائل فون تھا ہی نہیں, تو مجھے اس کے بغیر بات کے بغیر ہم جا نہیں سکتے کہ ہماری جو تربیت ہوئی, جیسے بات بھی ہو رہی تھی ندیم بھائی نے بھی کہا کہ ہم لوگوں کی تربیت جس طرح ہوئی ہے ہم چاہ رہے ہیں ہمارے بچے ہم سے بھی بہتر نکلیں, اور وہ لالچ ہے یا صحیح نیت ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. لیکن ہماری تربیت کیسی ہوئی تو میں یہ ضرور اس پہ جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی تربیت آپ کی جو ہوئی, آپ کے والدین نے کی, آپ کے رشتہ داروں نے کی, محلے داروں نے کی, جو کہ آپ کی ویلیوز ایک دو آپ کو جو ضرور یاد ہیں پختہ ہوئے, جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے بچوں میں بھی آپ نے توجہ سے دی؟ ہمارا جو بچپن ہے وہ سعودی عرب میں گزرا ہے, تو فادر کی جاب وہاں تھی تو ہم گھر پہ ہی رہے, وہاں کوئی ریلیٹیوس تو تھے نہیں. تو الحمدللہ ہمیں ہمارے پیرنٹس نے بہت کوالٹی ٹائم دیا ہے, یہ بہت اچھی بات تھی. ہمارے فادر کا کوئی فرینڈ سرکل نہیں تھا, تو جب سیٹرڈے سنڈے آف ہوگا 2 دن کا, اس دور میں جمعرات جمعے کا آف ہوتا تھا سعودیہ میں. جی ابھی بھی. تو جو ہے وہ پورا ٹائم, یعنی جب آفس سے آئیں گے تو وہ ٹائم ہمیں ہی دیں گے. ہمیں پڑھایا بھی, ہمیں کھلایا بھی, ہمیں پارک میں بھی لے کے جاتے تھے, تو ہمیں بہت ٹائم دیا. تو اسی سے الحمدللہ ہم نے بھی یہ چیز اڈاپٹ کی کہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دیں, کیونکہ ہمارے جاب ٹائمنگز بھی ایسے ہیں کہ بس ڈے ٹائم میں گئے اور اس کے بعد آ گئے, باقی پورے ٹائم گھر پر ہی ہیں بچوں کے ساتھ یونیورسٹی کے بعد. تو ماشاءاللہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, پڑھتے ہیں. اور خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن کے اندر تو میں نے کوشش کی ہے بچوں کو قرآن پاک یاد کرانے کی نا. تو میری بیٹی ماشاءاللہ 10 ایئرس کی ہے, تو ابھی اسے 20 صورتیں میں نے یاد کرا دی ہیں الحمدللہ. تو تجوید پہ, قرات پہ, قرآن اچھا پڑھنے پر, تو یہ اللہ کا شکر پیرنٹس سے ہم نے بھی سیکھا ہے, یہی آگے. How about you? آپ تو ماشاءاللہ ابھی بھی بچے ہیں, پتہ آپ کو بچوں ختم نہیں ہوا. God bless you, جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. میرے حساب سے بچے, یہ جو اندر بچہ ہے یہ سب کے زندہ ہونا چاہیے. بالکل. اور یہی آپ کو بڑھاپے تک ڈرائیو کرتا ہے انشاءاللہ. اور اگر یہ نہیں ہے بچہ اندر تو آپ زندہ ہوتے ہوئے یو ڈائی. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی خواہشیں اگر مر جائیں, آپ کی جستجو, زندگی حرکت حرارت کا نام. ان میں سے ساری باتوں میں سے کوئی ایسی چیز جو آپ نے اپنے والدین سے سیکھی؟ میں اپنے والدین کے بارے میں آج ایک بات کرنا چاہوں گا پلیز, اور خاص طور پہ آج اس روزے کے درمیان میں ان کو دل سے دعا دینا چاہوں گا کہ اللہ ان کو بہترین جگہ مشہور کرے جنتوں میں.
اور صرف اس لیے کہ اتنے باشعور ماں باپ اللہ نے میرے حصے میں دیے, مجھے ان کے گھر میں پیدا کیا, کہ میں بچپن میں ہر شرارت کرنے کے لیے الاؤڈ تھا. میں اپنے ایک تیسری منزل کے گھر سے, 3 منزلہ حویلی نما ایک گھر تھا ناظم آباد میں, وہاں ہم رہتے تھے. اچھا. اور وہاں سے میں نے ایک مزے کا واقعہ میں نے کہا شیئر کر لوں پلیز. اور 4-5 بچے کزنس ہم لوگ ساتھ کھیلتے تھے. اظہر ایک لڑکا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. شازیہ میری کزن, ہم ساتھ کھیل رہے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک شرارت میں نے ایسی کی کہ ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی چھت پر ہماری, کوٹھا کراتا تھا وہ جگہ نا, بالکل کھولا وہ جو جگہ ہوتی. تو میں نے کہا اس کو اٹھاؤ, اٹھا کے دیوار تک لاؤ. تو 5 بچے پکڑ کے دیوار تک لائے. اب میں ایز اے لیڈر کھڑا رہا اور میں نے ان سے کہا کہ اس کو دھکا دے دو. اچھا, اس گھر کے ہمارے بالکل برابر میں ایک کارخانہ تھا, گتے کی فیکٹری تھی, اور ایسبسٹاس ٹین کی چھتیں تھیں, اور بڑا محیط وہ ایریا پہ تھا. مطلب ہم کو مجھے برا لگتا تھا کہ ہمارے گھر کے برابر کیوں اس کی آوازیں نیچے آتی تھی, لان میں ہمارے اس کی آوازیں آتی تھی. تو میں نے کہا اس کو گرا دو. تو وہ تیسری, اور پہلے زمانے کے گھر کی چھتیں بھی اونچی ہوتی تھی, وہ تیسری منزل سے اینٹ گری ہے تو باقاعدہ دھڑاس کر کے گری ہے. اور جب وہ گری ہے تو اس میں سے دونوں طرف سے لوگ جو تھے وہ باہر نکلے. اچھا, وہ 4 یا 5 سال کا سن ہوگا, تو وہ کچھ ایلین لینگویج بول رہے تھے جو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. میں جب 9-10 سال کا ہوا تو ان کی باتوں کا مطلب سمجھ میں آیا. تو میں جب نیچے آیا, کسی طرح جب میں نیچے پایا گیا, تو مجھے یاد ہے ایک کابینہ موجود تھی, میری نانی, میری دادی, والد صاحب, اور ایک ہمارے خالو آئے ہوئے تھے باہر سے, خالہ, وہ سب. اور مجھے تو لگا کہ آج میں ایک ٹانگ سے الٹا لٹکا کے پٹوں گا خوب. بالکل. مگر قسم خدا کی مجھے کسی نے کچھ نہیں. میرے ابا نے سوال مجھ سے کیا کیا, مجھے آج تک یاد ہے. کیا لگے, سنو تم وہ آواز سننا چاہ رہے تھے کہ یہ ٹین پہ گرے گا تو کیسا لگے گا. میں تو حیران ہے کہ کیا مجھ سے سوال پوچھ رہے, میں تو چاٹے واٹے ایکسپیکٹ کر رہا تھا. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے تمہیں پتا ہے اس سے نقصان کتنا ہوا ہے. 10-11 ہزار کی چھت تھی, وہ ٹوٹ گئی ہے, اور کچھ لوگوں کو چوٹ بھی لگی. تم جاؤ ان سے پرسنلی. مجھے گود میں لے کے ہاتھ پکڑ کے لے گئے, اور ایک بندے سے سوری کروایا. کیا بات. اور کہا کہ یہ وہ ساؤنڈ سننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی آبجیکٹ اوپر سے گرے گا تو ٹین کی چھت پہ سے کیسی آواز آئے گی. کیا بات. یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں باشعور ماں باپ سے بہترین نعمت کوئی نہیں. بے شک, اس میں کوئی شک. I was doing music, بڑے گھر میں لوگ, کچھ لوگ خلاف, کچھ لوگ فیور میں, کچھ لوگ فور میں, اگینسٹ تھے کچھ لوگ. میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھو, اگر تم جو بھی کرنا چاہ رہے ہو اس میں اپنی لیونگ اور اپنا کیریئر فوکس کر سکتے ہو تو تم کرو, باقی سب سے میں نے بٹ لوں. سبحان اللہ. اینڈ ہی از دی گائے ہو انکریجڈ یو. ایکچولی میں جن کی وجہ سے ہوں. کیا بات ہے, فینٹاسٹک. میں آج انہیں دعا دیتا ہوں. میں یہ بتانا اس لیے بھی چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو تو کوئی بات پہنچے تو وہ اس بات کی لالچ میں یہ کام کریں کہ ان کے بچے ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ. اور واقعی اصل تربیت میں جیسے آپ نے پہلے بھی کہا, اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف محبت ہی, محبت سے مراد کہ چوڑ نہیں کیا, بگاڑا نہیں, آپ کو پکڑ کے لے جانا اور پھر معافی منگوانا, یہ بھی ڈسپلن ہے, اور اس میں کریج چاہیے ہوتا ہے, ایک کردار چاہیے ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بچے کی تربیت کے لیے کتنا ضروری ہے بچپن سے یہ چیز اڈاپٹ کرانا کہ اگر غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں, آپ سامنے والے سے معافی مانگو. بالکل. کیا بات. اچھا, مجھے بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا, شرارت بھی نہیں گئی میری. لگے سننا چاہ رہا تھا, اور یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا. میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ کی آواز ہمیشہ بچوں کے ساتھ منسلک ہوئی ہے, کوئی 1-2 کلمات, کوئی شعر کچھ سنا دیں جو ہمارے بچوں کے لیے خاص طور پہ اس سے ہو. جی, ایک بچوں کے لیے میسج ہے میرے پاس, پلیز لہن کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ. چلو چلے او یارا, 2-4 کچھ پھر 12, گائے ٹوئنکل ٹوئنکل تارا, اورارا میرے یارا, اورارا. چلو چلے او چلو چلے او یارا, 2-4 کچھ پھر 12, گائے ٹوئنکل ٹوئنکل تارا, اورارا میرے یارا, اورارا. چلو چلے او چلو چلے. 1 2 3 4 5 6 7 الف بیتے جیم چاہیے, اے بی سی ڈی جی ایف جی ایچ, ہاتھ میں کاپی, منہ میں ہے پینسل, سوچو باتیں نئی نئی, پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تو سمجھو مشکل ختم ہوئی. ہر آنگن میں دیے جلانا, مقصد اپنا تم بھول نہ جانا. سب سے پہلا فکرہ اقرا,
قرآن کا پہلا فقرہ ہے اقرا، تو چلو چلے او یارا، 2 4 کچھ پھر 12 گائے ٹوئنکل ٹوئنکل تارا، ارورارا میرے یارا ارورارا، چلو چلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا بات ہے، خوب، بہت مزہ آیا. اللہ خوش رکھے. وہاں سے ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم عمیر بھائی، کیا حال چال ہے؟ میں خیریت سے الحمدللہ. کون بات کریں، کہاں سے؟ عمیر بھائی بلال بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی بلال فرمائیے. عمیر بھائی پہلے تو یہ کہ آپ کے یہ اسکائی بلو سوٹ پہ آپ کی بلو کلر کی ویسٹ کٹ انتہائی شاندار لگ رہی ہے آپ کے اوپر، بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ. آپ اپنا پتہ لکھوا دیجیے گا، میں بھیج دیتا ہوں. سر بہت شکریہ سر، آپ نے کہہ دیا سر، یہی بہت بہت کافی ہے سر، بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. نہیں آپ کو، اور پروگرام بہت اچھا ہے. مجھے آپ سے ہی عمیر بھائی سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. کہ یہ بتائیں کہ آپ نے بچوں کی کالز بھی آئیں، بچوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا اور ہمیں بہت سنا. آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بچپن میں کیسے تھے، مطلب آپ کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں، آپ کیا کرتے تھے، کیا سوچتے تھے، یا بچپن سے آپ نے سوچا ہوا تھا کہ اب بڑے ہو کے اتنا ہینڈسم ہوں گا اور پھر جو ہے نا میں اس طرح کے اس پروگرام میں ہوسٹنگ کروں گا؟ نہیں میں نے، تھینک یو ویری مچ آپ کی سوال کا، اس توجہ اور محبت کا بہت شکریہ. اب تو پتہ واقعی لکھوانا پڑے گا، میں واسکٹ واقعی بھیج رہا ہوں آپ کو. میں بچپن میں بڑی مختصراً یہ کہ میں جو بھی ہوں واقعی اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے ہوں، ننہال ددھیال دونوں کی طرف سے ہوں، اور جو حتیٰ کہ سر سے لے کے پاؤں تک. اور سر سے لے میں نے اس لیے کہا کیونکہ جو میرے سر کے بال ہیں یہ بھی میرے ددھیال سے مجھے ملے. تو میرا اپنا وجود کچھ بھی نہیں ہے. بطور بچہ جو میں تھا، میں بہت چپ، بہت کم گو، بہت ڈرپوک، بہت خوف زدہ سا تھا، صحیح بتاؤں. اور مجھے میرے اساتذہ، میرے والدین نے جو شعور دیا اس کے حوالے سے آیا ہوں. اور میں نے ان سے جو سیکھا، بہت کچھ سیکھا، اس میں تو واقعی کوئی شک نہیں ہے. بچوں کے لیے قربانیاں دینا، وہ جو جذبہ ہے اصل میں کیا ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا. جب میرے ہجرت کر کے ہم آئے، والدہ، میں اور میرے بھائی اور والد صاحب ابھی بھی الین میں، تو وہ قربانی بہت بڑی قربانی. جب مجھے 22 دن اپنے بچے سے ذرا دور رہا نا، تو میں نے اس کو کہا، ریان علی کو، میں نے کہا بیٹا میرا والد جو ہے 22 سال مجھ سے دور ہے. تو یہ جو تکلیف ہے نا، اب مجھے دونوں طرف سے اندازہ ہے. آپ کے سوال کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ذات آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. میں ذاتی طور پہ شکریہ ادا اس لیے ادا کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو موضوع ہے میرے دل کے بہت قریب ہے. اور آپ جیسے لوگوں نے جو آپ نے باتیں کی، میرے نزدیک میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی سوچ، کوئی احساس ہم نے اجاگر ضرور کیا، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ نسلوں پہ فرق پڑے گا. ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا ناچیز سا ایک تحفہ یادگار کے طور پہ قرشی کی جانب سے. یہ لوگ بھی ماشاءاللہ اس میں یقین رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی قطرہ ڈالتے ہیں، صحیح کریں اور خالص ہو، اس لیے پانی کا قطرہ بھی نہیں ڈالتے. کیا ہوا؟ تو یہ ہماری یادگار. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات، ہم نے بہت باتیں کی، اس کے اوپر جتنی بھی بات کریں واقعی کم ہے، کیونکہ اتنا اہم موضوع ہے بچوں کی پرورش. ہماری زندگی، ہمارا مقصد ہی صرف یہ رہا ہے. نہیں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا کے بعد کہانی ختم ہی کر دیتے. تو یہ جو سلسلہ چلا ہے وہ ہماری ذمہ داریاں، آپ کی اور میری، ہم سب کی. اور یاد رکھیے گا، ہم نے محبت شفقت کے ساتھ اپنی بہتری کے لیے ثواب کماتے ہوئے لوگوں کی بہتری کرنی ہے. اور سب سے پہلے ہمارے ناک کی سیدھ میں ہماری اولاد ہے، یا ہمارے رشتہ داروں کے بچے ہیں، ہمارے محلے کے بچے ہیں، یہ سب ہمارے بچے ہیں. عزت پامال نہ کرے گی، عزت پامال کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، بچوں کی بھی. یہی میری دعا ہے، یہی میری گزارش ہے. ایک چیز میں آپ سے تو خطا کلامی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اب تک کسی ایسے سمجھدار قانون کو جنم لے لینا چاہیے کہ جو بچے کے ساتھ زیادتی کرے اس کو سیدھا پھانسی لگا. بالکل، میرے خیال سے ہماری التجا یہی ہے کہ یہ جو تشدد ہوتا ہے بچوں پہ، اس کے اوپر خیال رکھیں. اور میں یہ ضرور آپ کی سے میں اس بات کہنا چاہوں گا، جو تشدد کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ بھی کسی کی اولاد ہے. یعنی کہ پرورش اور جو ہے تربیت، اس کا یہ اثر ہے. یہ دھیان رکھیے گا کہ میری اولاد وہ نہ بن جائے. یہ توجہ دینی ہے، یہ تربیت دینی ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. السلام علیکم. رحمتوں سے بھرا رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان.